تو اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو بڑے برانڈز موجود ہیں, ایک داڑھی مونچھ اور دوسرا بیگ ایکس. تو انہوں نے اس چیز کو بلڈ کیا, لوگوں نے اس پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کیا. یہ بھی ڈسہارٹ ہو کے سارا کا سارا اپنا کیپٹل جو ہے نا وہاں برن کر دیتے. چائنا سے سورس کرتے, چائنا سے کبھی کوئی شپمنٹ ریجیکٹ ہوئی نہیں تھی ہماری, تو ہم نے پروڈکشن کروا لی اور ہمارا اسٹاک لیول چلے گئے 500 ڈیز کے اوپر. میرا سارا پیسہ تھا ویب سائٹ پر بھی ہے اور D2C کے اندر تو آلریڈی ہم لوگ فرام ڈے ون اس پر جا رہے ہیں. اور ان کا ایک سرٹن بجٹ باقاعدہ کمپنی نے ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے گرومنگ کا. ہم نے وینڈر سجیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ والا اسپیسیفک انگریڈینٹ ہے, یہ آپ نے اسی وینڈر سے اور اسی سورس کا آپ نے پروکیور کرنا. بیگ ایکس نام ہم نے رکھا, وہ اسپیسیفکلی بیگس کے بارے میں تھا, تو یہ وہی تھا جو سپر نیش کے اندر جا کے آپ نیش کے اوپر جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ بتایا کہ گفٹ والا انہوں نے وہ اس کو اسٹارٹ کیا اور وہ فیل ہو گیا, لیکن ہمارے کیس میں وہ بہت زبردست ہے. یہ سپلائی چین میں بہت اچھے ان کو سپلائی چین دیتے ہیں, وہ ڈلیوری بڑی زبردست سنبھالتا ہے, وہ کسٹم بڑی زبردست سنبھالتا ہے, کہ مارکیٹنگ اچھی سنبھالتا ہے. اپنے گیپ آئیڈینٹیفائی کرنا, آپ نے دیکھنا کہ کہاں پہ کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تو ہمارا فوکس یہ نہیں تھا کہ بھائی ہم نے پروڈکشن کے اتنے پیسے لگانے. ایوری ون, دس از احمد قاضی اینڈ ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف لوکل ای کامرس بیٹھک. اور آج الحمدللہ ہمارا 10واں ایپیسوڈ ہے ای کامرس بیٹھک کا. آپ لوگوں کا پیار بہت زیادہ ہم لوگوں کو مل رہا ہے, اور آپ لوگوں کو بتا چلیں کہ یہ ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کرتے ہیں دا ورٹیکل کے اندر. دا ورٹیکل کارپوریٹ آفس اسپیسز دے رہا ہے آپ کو لاہور میں, اور اگر لاہور میں آپ کو بیسٹ کارپوریٹ آفس اسپیسز کی ضرورت ہو, اور اگر آپ رینٹلز پہ جانا چاہتے ہیں, تو اس وقت دا ورٹیکل سے بہترین اور خوبصورت جگہ آفسز کی آپ کو نہیں ملے گی. آپ ان کے گلبرگ کے آفس میں ضرور وزٹ کریں, یہیں پہ بیٹھ کے ہم لوگ یہ بیٹھک کرتے ہیں. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مزید تو آئیں وزٹ کریں اور ایک دفعہ موقع دیں کارپوریٹ آفسز کے لیے. آج ہمارا جو بیٹھک کا 10واں ایپیسوڈ ہے, الحمدللہ یار ماشاءاللہ دیکھیں فیملی 10ویں ایپیسوڈ تک چلی گئی ہے, اور ہمارے بہت سارے ایپیسوڈز ای کامرس کی ایک جرنی ہم نے اسٹارٹ کی تھی. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم نے اچھے سے اچھا نالج جو ہم لوگوں کو فیلڈ میں مشکلات آئی ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح کا فیڈ بیک آ رہا ہے نا, ہم نے شاید شگل کے اندر اسٹارٹ کیا تھا, لیکن جو فیڈ بیک ہم لوگوں کا آپ لوگوں کا مل رہا ہے نا بھائی, وہ امیزنگ ہے. اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اسپیشلی وہ جان ڈال دیتے ہیں یار. سیریسلی ہم ایک ایک کمنٹ پڑھتے ہیں, اور ایک ایک کمنٹ میں بہت سارے آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں شاید ایک بیٹھک سوالات بھی کرنی چاہیے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں. بہت ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں. ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بیٹھک کو اس طرح لے کے جائیں گے کہ آپ آگے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو ہر دفعہ نئے سے نیا چہرہ بھی ملے گا, عام چہرہ بھی ملے گا, اور لوگ بھی اس کے اندر آگے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں ہمیشہ ایک اچھے پروفیشنل سے, یا آپ ان برانڈ سے سیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اپنی جرنی ای کامرس کے اندر کی ہے. تو اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو بڑے برانڈز موجود ہیں, ایک داڑھی مونچھ اور دوسرا بیگ ایکس. بیگ ایکس نے کمال کر دیا ای کامرس کے اوپر. داڑھی مونچھ نے تو بھائی ایک کانسیپٹ ہی جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. کبھی ہم بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ یار ہمیں بھی اپنے فیشیل جو ہیئرز ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. لوگ اچھا خاصا اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. آج کا ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے, کیونکہ بڑی زبردست اسٹوریز ہم آگے لے کے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں داڑھی مونچھ سے. سر یہ آئیڈیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تھاٹ بیہائنڈ دس پروڈکٹ آپ نے کیسے لے کے آئی, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ نے یہ اسٹارٹ کرنا اور ایک ایسے پروڈکٹ کو لے کے آنا جس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں دماغ میں نا. زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں یار, بس وہ صابن سے دھو لیا یا وہ تیل لگا لیا, یا ہم نے کوئی شیمپو ویمپو کا تو خیر سسٹم ہی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کوئی ایسینشیل آئل وغیرہ یوز کریں تو کریں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ رنگ کالا لگا لیا یا مہندی لگا لی, اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی خیال نہیں کرتا. تو داڑھی مونچھ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ای کامرس کو ہی آپ نے کیوں چوز کیا؟ تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. اچھا, سو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں آپ کو. سو جو فاؤنڈرز ہیں داڑھی مونچھ کے, جو فاؤنڈرز ہیں ابراہیم اینڈ مشتبہ, وہ دونوں ابراڈ میں ایجوکیشن کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہاں پر بیئرڈ گرومنگ کی پروڈکٹس بڑی فریکوینٹلی اویلیبل ہوتی ہیں. ان کی دونوں کی بڑی لمبی داڑیاں تھیں. میری داڑھی تھی بڑی لمبی نہیں ہے, بٹ ان کی داڑیاں کافی لمبی تھی. اچھا, وہ جب اپنی ویکیشنس پر آئے پاکستان, اور آ کر جب فائنڈ آؤٹ کیا لوکل مارکیٹ میں کہ بیئرڈ آئل, کہ جب آپ کی لمبی داڑھی ہے تو اس کو ذرا ویٹ اس کے پرابر لک میں لانے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے. جب ڈھونڈنے گئے مارکیٹ میں تو انہوں نے دیکھا ہے کوئی پروڈکٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہاں پر. تو خیر انہوں نے پھر فائنڈ آؤٹ کرنا اسٹارٹ کیا یار کیا ہو سکتا ہے اس کا سلوشن. اگر ہمیں آ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ اور 50 لوگ ایسے ہوں گے ان کو شاید پرابلم ہوگا. تو دین انہوں نے چائنا سے سورس کی پروڈکٹس, آئل سورس کیا چائنا سے, دین پیکیجنگ سورس کی چائنا سے, دین اس کو لے کر آئے پاکستان. یہاں پہ آ کے انہوں نے کوئی 500 یونٹس بنائے, اینڈ دین اس کو جب آن لائن بھیجنا اسٹارٹ کیا, وہ ود ان سیم ڈے 500 یونٹس بک گئے. اچھا خیر ان کو سمجھ لگ گیا یہ بہت کریزی مارکیٹ ہے جس کے اندر اسکیل کیا جا سکتا ہے. خیر پھر ہم نے پروڈکشن اسٹارٹ کی چائنا سے. انیشلی 2020 میں میں آیا بالکل ساتھ. پہلے اس سے پہلے ہم لوگ جسٹ آن لائن برانڈ تھے, آن لائن کر رہے تھے, اور دین ایک جسٹ بیئرڈ گرومنگ کا برانڈ تھے. ہمیں پتا چلا کہ جسٹ بیئرڈ گرومنگ کے ساتھ ایک بڑی نیش کو ہم لوگ ٹارگیٹ کریں. اگر ہم نے براڈر آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ہمیں شاید کوئی ڈفرنٹ پروڈکٹ بھی ساتھ لے کے آنے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی اگین مینس کے لیے شاید جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں اتنی زیادہ کاسٹلی ہیں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, جس وجہ سے وہ لیتا نہیں ہے, کیونکہ ساری امپورٹڈ پروڈکٹس تھیں. جس کے اندر فار ایگزامپل برانڈ نیم اگر لیں تو گارنیئر تھا, لوریل کے ساتھ بھی پروڈکٹس ساری ہوتی تھی, تو کوئی لوکل سبسٹیٹیوٹس کا اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے پھر اس کیٹیگری اندر انکارپوریٹ کیا جہاں پر ایک بہت بڑا گیپ تھا. فیس واش لے کر آئے, باڈی واش لے کر آئے, جو کہ اگین بڑے اسینشیل ہے فار ڈیلی گرومنگ. سو یہاں سے بیسک اس کا اسٹارٹ ہوا.
دین 2022 میں ہم نے کہا یار ای کامرس کے بعد ہم لوگ اب آف لائن کے اندر بھی شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ نے ای کامرس سے پھر آف لائن والی سائڈ پہ سو اگین آئی تھنک آئی ایم دا فرسٹ برانڈ جو کہ بیسکلی تینوں سیل چینل کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. زبردست. آن لائن بھی ہیں ہم لوگ آف لائن کے اندر ڈسٹریبیوشن ماڈل پر بھی ہیں. اراؤنڈ 700 اسٹورس پر ہم لوگ رائٹ ناؤ اویلیبل ہیں, اور ساتھ ہماری اپنی ریٹیل آؤٹ لیٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اب ریٹیل آؤٹ لیٹس کے ساتھ بیسکلی 360 سولوشن کسٹمر کو دینا چاہتے ہیں. بھائی جب بندہ میری آؤٹ لیٹ کے اندر گھس رہا ہے تو وہ پروڈکٹ بھی لے, اور اگر اس نے ہیئر کٹ کرانا ہے, گرومنگ سروسز لینی ہے, فیشیل کرانا ہے, ہم لوگ ساری سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے ریسنٹلی لاہور میں ایکسپیریمنٹ کیا ہے ایک باربر شاپ کا, اور سو اب ہم لوگ 360 مینس گرومنگ سولوشن کے اندر یہ تو اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ہو گیا ولید. ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ای کامرس سے اسٹارٹ لیا ایک پروڈکٹ کا خواب, ایسا پروڈکٹ جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا یار پاکستان کی مارکیٹ میں بکے گا. ابھی تک ہم نے جتنی بیٹھکس کی ہیں موسٹلی لوگوں کے جو کویشچنس ہیں نا وہ یہی تھے کہ ہم لوگوں نے پروڈکٹ سلیکشن یا نیچ سلیکشن کیسے کرنی ہے. تو میرے خیال سے کہ ان کے آئیڈیا سے بہتر تو کوئی بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو آتے ہیں وہ فیشن میں کیٹیگری میں چلے گئے یا اس میں چلے گئے, مائکرو لیول پہ جا کے اور اس طرح کے گیپس بہت کم لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل ہے جو لوگ نیچ سلیکشن یا اس طرح کے پروڈکٹس چاہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک مائکرو نیچ آپ نے گیپ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے داڑھی موچھ. کیا ہے لوگ ایک اسینشیل آئلس بیچ کے اور ان کی سیل اور ان کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ 360 ماڈل, اور میرے خیال سے اس سے بڑی تو اپرچونٹی کوئی نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے سب سے پہلے اس پہ یہ ہوتا ہے یار یہ بکے گا یا نہیں بکے گا نا, مطلب وہ سوچنا کہ یار سرسوں کا تیل لگا لیتے ہیں, لوگ ڈر میں رہ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہونا ہے, اور جو اس پہ ورکنگ کرتا ہے وہ سکسیسفل ہے. اب دیکھیں نا ان کے پاس بھی تو آئیڈیا تھا, آئیڈیا وہ اگر نہ کرتے اس کو تو آج ان کے بھی مائنڈ میں صرف ایک آئیڈیا ہی رہنا تھا, پر انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا, چیزیں دیکھی, اور ایک دن میں ماشاءاللہ 500 یونٹ ڈے 1 پہ بہت بیچ کے وہ کہہ رہے جی. اچھا میں دوبارہ آپ کے واپس آتا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ای کامرس سے آپ نے اسٹارٹ کیوں لیا, آپ نے کہا کہ اب آپ کر رہے ہیں ساری چیزیں نا 360 ڈگری, تو ای کامرس سے اسٹارٹ کیوں لیا, اور اگر دیکھنے والا ابھی کوئی آئیڈیا آج سوچ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ای کامرس کو پہلے کیوں آپٹ کرنا چاہیے, ہم اس پہ تھوڑا ذرا جاننا چاہتے ہیں. انٹرسٹنگ کویشچن ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ کوئی برانڈ اسٹارٹ ہر بندہ کرنا چاہتا ہے, بٹ پیسے نہیں ہے آپ کے پاس برانڈ اسٹارٹ کرنے کے لیے, جس لیے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ تو ہے نہیں, پیسے بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک ای کامرس جو ہے وہ بڑا ایک ایزی بیریئر ہے جس کو آپ کراس کر سکتے ہو, اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہو بالکل منیمم انویسٹمنٹ. میں نے کہا کہ بھائی ہم نے 500 یونٹ بنوائے چائنا سے, اور وہ بھی کیسے بنوائے کہ ہم نے کہا بھائی تو مجھے بھیج دو بس پروڈکٹ, خالی صرف آپ باٹل بھیجو, آپ انگریڈینٹ سیپریٹلی بھیجو, آئل بھیج دو. ہم نے اس کو منگوایا, ہم نے اس کو فل کیا, لائک منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ میں بزنس اسٹارٹ کر دیا, اور چیک کیا کہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. تو ٹیسٹ کرنا, ایکسپیریمنٹ کرنا ای کامرس پر آسان ہے. اچھا اگر ہم لوگ آف لائن کی بات کریں, آف لائن کے اندر آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے. اب اگر میں 5 سال بزنس کرنے کے بعد آف لائن کے اندر انٹر ہوا, تو دیٹ مینس کہ میں نے 5 سال فائنینشیل مسئلہ اپنا بلڈ کیا, اور میں بوٹ اسٹریپ ہوں اب تک, میں نے کوئی انویسٹمنٹ ریز نہیں کی ہوئی. تو آفٹر 5 ایئرس ہم لوگ اپنا ایک فائنینشیل مسل بلڈ کر چکے تھے, کہ جس کی وجہ سے اب ہم لوگ آف لائن کے اندر پینیٹریٹ کر پا رہے ہیں. تو آف لائن ڈے 1 پہ اسٹارٹ کرنا میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی ایکسٹینسو انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے, جو کہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی ای کامرس برانڈ کے پاس نہیں ہوتی یا نیو بزنس اونرس کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے عمر بھائی, میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑی زبردست ایگزامپل, سینڈ آف اسٹوری کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم, تو وہ بھی انہوں نے آن لائن پہ اسٹارٹ کیا, دین انہوں نے فزیکل آؤٹ لیٹس اور فزیکل شاپس پہ گئے. داڑھی مجھے ایک زبردست ایگزامپل ہے. تو کیا دیکھنے والے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتا ہے ایسے ہو جنہوں نے ای کامرس نہیں آپٹ کیا, فزیکل ریٹیل یا اس پہ گیا, لیکن وہ پہلے مہینے ہی دکان کا کرایہ اور وہ پگڑی وغیرہ دے کے اس نے اپنے بجٹ سے ایگزاسٹ کر دیا, اور اسے لگا کہ آئیڈیا نہیں چل سکتا, جبکہ وہ بہت اچھا چل سکتا تھا. تو کیا لگتا ہے کہ ای کامرس اسٹارٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ حیدر بھائی آپ کے سامنے اب ایگزامپل ہے یہ بیسکلی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے خود بتایا کہ یہ اسٹارٹ کیا اپنی انویسٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. اب اوبیسلی ہم یہ زیوم کریں وہ لمیٹیڈ انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے مسل کو بلڈ کیا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت ایزی وے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ای کامرس میں جا رہے ہو تو آپ اپنی لمٹ کے حساب سے, اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی چیزوں کو پلان کر سکتے ہو. کہ یار میرے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے, میں نمبر آف پروڈکٹس جیسے بتا رہے ہیں 500 پروڈکٹس بنوائی, تو میں پہلے دن ہی 5 لاکھ پروڈکٹس بنواؤں, یا میں میسو اسپینڈنگ کے اوپر جاؤں, ٹھیک. تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنے بجٹ کے ساتھ اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ کے پاس نمبر آف پروڈکٹس کتنی ہے. تو آئی تھنک اس کو آپ پھر اسکیل اپ کر سکتے ہو, کہ جو انہوں نے اگلے 5 سال میں اسکیل اپ کیا, اب وہ ہر ڈویژن کے اندر ہیں, یہ ریٹیل پہ بھی چل رہے ہیں, شاپ ان شاپ والے فارمولے ڈسٹریبیوشن والے کے اوپر بھی ہیں, اور اپنا ای کامرس پہ چلا رہے ہیں. نمبر 2 کہ جس ٹائم انہوں نے مارکیٹ میں انٹر کیا, آئی تھنک آرگینک بیچنے والا کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, بیئرڈ آئل بیچنے والا کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم, ٹھیک ہے. تو دے آر دا پائنیئر آف دس انڈسٹری. تو انہوں نے اس چیز کو بلڈ کیا, لوگوں نے اس پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کیا. اب ان کی وجہ سے ہزاروں پروڈکٹ کیٹیگریز کھل گئیں پاکستان کی مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. وہ بیئرڈ آئل کے ساتھ وہ ہزاروں قسم کے اور آئل بننا شروع ہو گئے. تو آئی تھنک صرف کریڈٹ ان کے اپنے اوپر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا برانڈ بھی بلڈ کیا, آئی تھنک کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس پوری مارکیٹ کو انٹروڈیوس کیا, اس پوری ایک نیش کو, ایک کیٹیگری کو ایک پوری کنٹری کے اندر لے کے آئے.
اچھا یہاں پہ نا حیدر بھائی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کافی ساری انگیجمنٹ بھی ہے, لوگوں کی کویشچنس بھی ہیں, تو بہت سارے نا کویشچنس آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, بجٹنگ کس طرح سے کرنی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے پاس دونوں انٹرپرینیورز ہیں, تو انہیں سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کس طرح سے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اپنے بجٹنگ کس طرح سے کی, مطلب فائنانس آپ نے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ ہم نے ایڈ اسپینڈ اتنا کرنا ہے, پروڈکٹ اتنے کی منگوانی ہے. اس سے یہ ہے کہ جو نیو انٹرپرینیورز ہیں جو اپنے مائنڈ میں ایک سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور اسٹارٹ اپ نہیں لے پا رہے, تو ان کے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا ڈسٹریبیوشن کرنا اور دیکھنا کہ آگے ہمارے لیے کیا اس میں ایزی ہے. اچھا سو دا میجر تھنگ از کیا کہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. سو میرا بزنس پروسیس کا اراؤنڈ 80% پارٹ آؤٹ سورسڈ ہے. اچھا 80% پارٹ میں یار یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آؤٹ سورس سے مراد یہ ہے کہ میں نے بجائے اپنے پاس ریسورس رکھنے کے ہم نے ریسورسز رکھے باہر کسی کو جو اس سے اچھا کام کرے, جیسا فار ایگزامپل مارکیٹنگ کا ریسورس رکھنے سے بہتر ہے میں مارکیٹنگ ایجنسی ہائر کر لوں. پیکنگ خریدنے سے بہتر ہے کہ خود میں جا کے خریدوں, کوئی اچھی پیکنگ بنا رہا ہے تو میں نے اس کو. اس کے اندر بھی ایک بڑی انپورٹنٹ پارٹ ہے, آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کا ایکچولی پلس پوائنٹ خود کا کیا ہے. آپ کا پلس پوائنٹ از مارکیٹنگ, تو مارکیٹنگ آپ کرو گے, باقی ہر چیز آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہو. اب میرے کیس کے اندر ہمیں لگتا ہے یار ہم لوگ برانڈ بہت اچھا بنا سکتے ہیں, باقی ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی مجھے آپریشنز نہیں آتے تو میں پاگل ہوں بھائی, میں اس کے اوپر اپنا ٹائم بھی انویسٹ کر رہا ہوں, اپنا پیسہ بھی انویسٹ کر رہا ہوں. مجھے پروڈکشن نہیں آتی تو میں نے نہیں لگانی پروڈکشن لائن. یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی اور کر دے گا, بٹ برانڈ بلڈ اور کوئی نہیں کر سکتا, مجھے خود کرنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان نا اس طرح کی مینٹیلٹی بن رہی ہے. ادروائز یہاں پہ جو مینٹیلٹی ہے نا زیادہ تر بزنس آنرز کی وہ یہی ہوتی ہے کہ میں خود کروں یہ, ٹھیک ہے, اسپیشلی کراچی والی سائڈ میں امپورٹنٹ پارٹ ہے. سو میں اگین بات کیوں کروں کہ ای کامرس اسٹارٹ کرنا آسان ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اس ٹائم رائٹ ناؤ شاید بہت بڑا ایکو سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, بٹ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں جو کہ آپ کو پروڈکشن ایک چھوٹے ایم او کیو کے اوپر کر کے دے سکتے ہیں, آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں, جس کو آپ کو شاید کریڈٹ ڈیز بھی مل جائیں گے اگر آپ بیٹر نیگوشیٹ کر لیتے ہو. تو جب ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تو ہمارا فوکس یہ نہیں تھا کہ بھائی ہم نے پروڈکشن کے کتنے پیسے لگانے ہیں, ہم نے فائنینشیلس پہ یہ لگانا ہے, ہم نے اتنا رن میں رکھنا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے پروڈکٹ بنانی ہے, بنوائیں گے مارکیٹ سے, بیچیں گے خود, تو ایڈ اسپینڈ کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے. ہم نے باقی ہر چیز آؤٹ سورس کی. ہم نے کہا بھائی کریڈٹ ڈیز دو گے, انہوں نے دیے, ہمیں کریڈٹ ڈیز نیگوشیٹ اچھی کیا ہم نے. تو میجر تھنگ ہے کہ بھائی آپ کتنا زیادہ اسپینڈ کر سکتے ہو برانڈ اویئرنیس کے اوپر. جیسے بھی آپ کو عمر بھائی نے بتایا کہ یار ہم لوگ پائنرز ہیں, تو اس ٹائم ایک مارکیٹ کے اندر اویئرنیس تھی نہیں. بندہ آپ تو اگین ابھی بھی آپ 10 میں سے 5 لوگوں سے پوچھو گے میل سے, وہ کہے گا بھائی میں جاتا ہوں صبح, صابن ہے میرے پاس جس سے میں سر بھی دھوتا ہوں, منہ بھی دھوتا ہوں, سب کچھ بھی لائف بوائے. ایگزیکٹلی. سو یہ اس ٹائپ کی مینٹیلٹی, اب اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے آپ کو ٹاپ. سو ہم نے میجرلی اپنا جو اسپینڈ کیا اسٹارٹنگ میں کیا اویئرنیس کے اوپر اسپینڈ, اینڈ دین ہم لوگ وہاں سے ایک اپنی آڈینس کریٹ کی, پوری آڈینس خود سے کریٹ کیا. سو اب دین اسی آڈینس کو جس کو ہم نے 8 سال کے اندر ٹاپ آف دا مائنڈ بلڈ کیا تھا, اب وہی آڈینس میرے پاس آتی ہے ریٹیل کے اندر, جو کہ آگے مجھ سے پرچیز کر کے لے کے, اور وہ 10 اور بندوں کو ایڈوکیسی بھی کری ہوگی یار. ورڈ آف ماؤتھ پروڈکٹ کی کوالٹی ہم لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ کمٹ کرتے ہیں کہ بھائی میری پروڈکٹ کی کوالٹی از امپورٹ سبسٹیٹیوٹ. سو اگر آپ امپورٹڈ ہیڈ اینڈ شولڈر یوز کر رہے ہو تو میرا شیمپو امپورٹڈ ہیڈ اینڈ شولڈر سے بیٹر ہے. سو ہم نے اس کوالٹی اسٹینڈرڈس کو مینٹین کیا. اس کے ہمارے اپنے پیرامیٹر ہیں بڑے ایکسٹینسو, جس کے تھرو ہم لوگ پروڈکٹ کوالٹی کو انشور کرتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ سبسٹیٹیوٹ کی پروڈکٹ ہی ہو, لائک لو کوالٹی پروڈکٹ نہ ہو. آل دو بائی کنسیڈرنگ کہ میری ساری پروڈکشن بھی آؤٹ سورسڈ ہے, تو ہم نے اس کا کمپلیٹ اسٹرکچر ڈیولپ کیا, بٹ اوور دا ٹائم آبویسلی. اچھا جہانگیر, تم نے دیکھا ہوگا بہت بڑی بڑی سی کمپنیز ہیں اور بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے مینز گرومنگ کی طرف نہیں آئے. ہم نے شاید ہارڈلی کوئی ایک آدھ کوئی فیئر اینڈ لیولی مینز دیکھی, لیکن وہ پٹ گئی پورے سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے کوئی ایک آدھ دیکھ لیا جس نے فیس واش وغیرہ مین کا نکالا, لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے اتنا نہیں چل سکا. لیکن داڑھی مونچھ نے دکھایا کہ نہیں یار, اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں مینز گرومنگ والے سیگمنٹ کو, تو شاید یہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے لیکن سامنے ویسا نہیں ہے, اور اس کو ٹارگیٹ کرنا بہت ضروری. تو نیش کیٹیگری میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے, اور اگر یہ چل جاتا ہے تو داڑھی مونچھ جیسا کیا اور یہ جو سامنے دیکھنے والے برانڈز ہیں کہ بن سکتے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے ان کی بہت تعریف کروں گا, بلکہ ان کو میں ان کی ہمت کی داد دوں گا کہ ایک نام ایسا انہوں نے رکھا داڑھی مونچھ. آپ نے جو 50% یا پاکستان کی اگر آبادی دیکھیں تو 50-60% عورتیں, ان کو کٹا دیا انہوں نے. مطلب داڑھی مونچھ نام سنتے ہی مردانہ کوئی برانڈ ہے, لیکن بڑا ایک بولڈ آپ نے اسٹیپ لیا. لیکن دیکھیں کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو بڑے قدم اٹھاتے ہیں. بڑا قدم اٹھایا, آج آپ کے سامنے سکسیس اسٹوری ہے. ہمیشہ اب جو بھی مارکیٹ کے اندر برانڈس چل رہے ہوتے ہیں نا, فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہوتا ہے. انہوں نے پہلا قدم لیا ہے, فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے. آنے والے ٹائم تک, جیسے ابھی بھی آپ کو پتا ہو کہ TCS جو ہے نا وہ یہ کوریئر میں سب سے پرانا ہے. آج بھی ہم کسی کو پارسل بھیجنا ہوتا ہے TCS کر دو, تو وہ ایک برانڈ نیم بن گیا ہے. مطلب وہ جو برانڈ کا ناؤن تھا نا, اب وہ ورڈ میں کنورٹ ہو گیا ہے. اب ایسے ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ہیئر گرومنگ اور اس کی پروڈکٹس ہوں گی نا, تو وہ داڑھی مونچھ یا ان کے کسی برانڈ کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا, اور وہی نام ایز اے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے نیش سلیکٹ کرنے کی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اگر اس وقت مارکیٹ میں دیکھیں نا, تو بہت ساری ایسی نیش جو ہے نا آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ انٹیپڈ ہیں. جیسے کہ ایک داڑھی مونچھ مینز گرومنگ والا ایک پروڈکٹ ہے, وہ ایک انٹیپڈ مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ ایک انڈر گارمنٹس کا ایک اتنا بڑا سیکشن ہے
کہ وہ ایک تو ان ریگولیٹڈ ہے, کوئی بہت اچھا پلیئر آن لائن کے اندر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. خواتین کرتی ہیں, بہت سارے ایسے گروپس ہوتے ہیں آن لائن سیلنگ والے, لائیو سیلنگ والے, وہاں پہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. ایک آدھ برانڈ آیا بھی بیچ میں جس نے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی اتنے زیادہ اسٹرکچرڈ نہیں تھے کہ وہ کوئی میسیو کوئی ڈسٹرپشن جو ہے نا مارکیٹ میں کریٹ کر سکیں. تو وہاں پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی موجود ہے. اس کے علاوہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو پیٹ فوڈ ہے, آپ بیچ میں اگر شاید آپ کو یاد ہو, جو پیٹس رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ جب پاکستان کے اندر ایک کرائسس آیا تھا کہ ہم جو ہمارے پاس ڈالرز تھے وہ کم ہو گئے تھے, ریزروز کم ہو گئے تھے, تو امپورٹ پہ پابندیاں لگ گئی تھیں. تو سب سے زیادہ جو لوگ پریشان تھے وہ لوگ پریشان تھے جو پیٹس پالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی پیٹ فوڈ آ رہا ہے نا سارا باہر سے آ رہا ہے. امپورٹ بند ہو گئی, پیٹ فوڈ کی امپورٹ پہ بین لگا دیا. لوگوں نے احتجاج کیے ہیں کہ یار یہ پیٹ فوڈ کی جو امپورٹ ہے نا اس کو کھولو, اس کو شامل کرو. پھر گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو, تو آج اگر آپ لوکل اس میں کوئی پیٹ فوڈ یا اس طرح کی چیز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, اس کے اندر بھی بڑا جو ہے نا پوٹینشیل موجود ہے. تو نیش سلیکٹ کرنا, آپ کا جو آئیڈیا ہے نا وہ آپ کے دماغ میں کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں یار میں نے یہ کرنا ہے اور یہ میرے پیچھے. اب جیسے انہوں نے اگر یہ پہلے دن اسٹور کھولنے چلے جاتے نا تو شاید یہ بھی ڈسہارٹ ہو کے سارا کا سارا اپنا کیپٹل جو ہے نا وہاں برن کر دیتے اور بعد میں کہتے کہ نہیں چلا نہیں, یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے. تو اس آئیڈیا کے اندر شروع میں جتنی کم سے کم آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں نا, پیسہ آپ نے اگر کہیں لگانا ہے تو وہ مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ پہ لگائیں. اس کے علاوہ جتنا بھی پیسہ سیو کر سکتے ہیں نا وہ اپنی R&D کے اندر, پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے اندر, اس کے اندر لگائیں. بہت زبردست پروڈکٹ ہے جی. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, تو دیکھیں جتنے بھی اس ٹائم برانڈس میجرلی آپریٹ کر رہے ہیں یا اسکیل کرنا چاہتے ہیں, ان کا سب سے بڑا پرابلم مجھے لگتا ہے ایک آؤٹر اینگل سے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے چیزیں یا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کسی کے اوپر. سو فار ایگزامپل یار آپ ایک برانڈ اسٹارٹ کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے یار میں وہ واحد بندہ ہوں جو کہ پورا برین ہے اس برانڈ کا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں نے پیسے بھی لگایا ہوا ہے, میں برانڈ کرنا, میرے پاس ویژن بھی ہے, بٹ مجھے ساری چیزیں نہیں آتی, مجھے چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا آنا چاہیے. اچھا اوور ٹائم اس ڈیلیگیشن کو پھر آپ جب آپ ڈیلیگیٹ اتنا زیادہ لائک آپ ڈی سینٹرلائز اپروچ پہ چلے گئے ہو تو آپ کے پاس کنٹرولز بلڈ کرنا وہ اگین بڑا پرابلم ہے. ہمارے ساتھ سکسیس کیا ہوئی ہے کہ ہم نے اوور دا 5 ایئرس بڑے میسو کنٹرولز بلڈ کیے ہیں کہ آپ ایک اچھی خاصی, جہاں پہ آپ جسٹ 500 پیس بنا رہے تھے اب آپ لاکھوں یونٹس بنا رہے ہو بٹ سیم کوالٹی کے ساتھ جو کہ بیسکلی کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہی ہے کوالٹی, اور دین اس کے اوپر آپ کا رپیٹ آ رہا ہے. تو اسٹرکچر بلڈ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اسکیل نہیں کر پا رہا کوئی انڈر گارمنٹس برانڈ یا کوئی بھی ایکسپریسی ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, بٹ اس کا میجر ریزن جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ آپ اسٹرکچرس کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے. سو ہر ایک چیز اسٹرکچر پہ انویسٹ کرنا, پروسیسز بنانا ہے تاکہ بلٹ پروف آپ کے پاس سارے آپریشنز. اچھا میرے خیال ہے اسٹرکچر سے مراد آپ کی ہے سپلائی چین. سر اسٹرکچرز میں آپ کی ہر چیز. سو فار ایگزامپل اگر آپ کا برانڈ ہے, برانڈ کیسا نظر آنا چاہیے, برانڈ گائڈ لائن. سو ہمارے پاس فرام ڈے ون برانڈ گائڈ لائنز ہیں, ہمیں پتہ ہے یار یہ چیز میرے ڈوز ہیں, یہ ڈو ناٹس ہیں, ایک پوری سیمیٹری ہے. ہم لوگ ہر سال بیٹھتے ہیں, برانڈ گائڈ لائنس اگر لگتا ہے یار آبسٹیٹ ہو گئی اپڈیٹ کرتے ہیں, لیکن ایک سیٹ گائڈ لائنز ہیں. میرے ساری کمپنی کو پتہ ہے کہ بھائی کیا چیز میں کر سکتا ہوں برانڈ ویڈیو کے اندر, کیا چیز میں نہیں کر سکتا. تو مجھے بیٹھ کے یا میرے دماغ میں سے وہ چیزیں نہیں ہیں, تو ریٹن فارمیٹ کے اندر ہے. اگر ایک بندہ بیٹھا ہے جس نے پروکیورمنٹ کرنی ہے تو اس کے پاس ریٹن فارمیٹ کے اندر ہر چیز آ رہی ہے کہ بھائی تو نے کیا چیز کس ٹائم پر کیسے کرنی ہے. تو ہر چیز ریٹن کے اندر ہے, ہر بندے کی KPIs بننے میں ہے, تو ایوری ون نوز کہ اس کا کام کیا ہے. اچھا اب یہ ساری چیزوں سے ڈیلیگیشن کے لیے, ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے چیزیں بڑی ضروری ہیں. ہم لوگ ریٹرن میں نہیں لے کے جاتے, ہر چیز سیٹ صاحب کے مائنڈ سیٹ میں ہے, مائنڈ میں ہے, اور سیٹ صاحب اس کو جسٹ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, شیئر نہیں کرتے, ریٹرن میں نہیں لے کے جاتے. اس کی وجہ سے ان کا جو گروتھ ہے وہ ہینڈر ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی کمپنی کو لائک وی آر اسٹارٹ اپ, لائک شاید اب اسٹارٹ اپ سے آگے نکل گئے ہیں, بٹ جب اسٹارٹ اپ بھی تھے تو ہم نے اس کو ایز این اسٹارٹ اپ رن نہیں کیا کہ یار ہم نے اس کو رن کرنے کی کوشش کی ایز این کارپوریٹ, بٹ ہم نے اسٹرکچرس کارپوریٹ والے نہیں بنائے, ہم نے انوائرمنٹ کارپوریٹ والا بنایا کہ یار ہر چیز ایک پورے سسٹم کے اندر ہو رہی ہوگی, سسٹمیٹک وے میں. HR ڈپینڈنسی کم ہوگی, سسٹم ڈپینڈنسی زیادہ ہونی چاہیے, تو اس کا ہمیں بہت بینیفٹ ہوا ہے ان گروتھ. صحیح, یہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپل ڈپینڈنٹ نہیں ہے, آپ پروسیس ڈپینڈنٹ ہے. تو اگر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا, آپ کی گروتھ نہیں رک رہی, اور شاید یہی آپ کی سب سے بڑی سکسیس کی وجہ ہے. میں آتا ہوں اب بیگ ایکس کی طرف, اور ماشاء اللہ بیگ ایکس نے بھی جو ایک نیش پکڑی ہے, اور مردوں والی سائڈ تو ہم نے کیپچر کی ہے, عورتوں والی سائڈ پہ آپ لوگوں نے دھوم مچائی ہوئی ہے. اچھا کمبینیشن بنا نا. جی بالکل. تو بیگ ایکس کی تھوڑی سی اسٹوری میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اسٹوری ہے بیگ ایکس کی, کس طریقے سے اسٹارٹ کیا, اب بیگس کی کیٹیگری میں ہی کیوں آئے, اور سنا ہے ہم نے, ہمیں پتہ نہیں ہے, مارجن سنا ہے اس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو کیا آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے لوگوں کو کہ بیگ ایکس میں جو ہے ہمیں کیا سکھایا اور کیا آپ سکھانا چاہیں گے؟ ایکچولی یہ اسٹارٹ تو پلان کر کے نہیں ہوا تھا. میں جاب کر رہا تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, اور میری وائف نے پلان کیا کہ کچھ ہمیں انسٹاگرام کے اوپر وہ ایکٹیو تھی کافی, سو شی تھاٹ کہ بھائی کچھ پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے, اور یہ ٹائم تھا 2020 کا, آن لائن پہ سارے اچھی بھلی پوری ایک اچھی جو ہے ٹرانزیشن ہو رہی تھی. تو اس کے بیچ میں اس نے یہ آئیڈیا دیا, اس کے اندر ہم نے سوچا, ایک میرا دوست تھا جو کہ امپورٹیڈ بیگس پاکستان میں منگوا رہا تھا, اس سے میں نے بات کی, اور وہاں سے لے کے ہم نے تھوڑے سے بیگس لیے, شوٹ کیا گھر میں, اور اس کو انسٹاگرام کے اوپر چھوٹا سا وہ جو بوسٹ کے اوپر ایڈ لگتا ہے وہ لگا کے چلایا. تو وہ
رسپانس اتنا زبردست آیا اس ٹائم، تو آپ کو پتا آن لائن کا کافی ٹائم تھا. اس کے بعد پھر ہمیں آہستہ آہستہ فیل ہونا شروع ہوا کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. وہ جس طرح کسٹمرس کی ڈیمانڈ آ رہی تھی، بیکاز پاکستان میں کوئی برانڈ بیگس کا ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے نیشز کی، اسی طرح یہ بھی ایک اسی طرح کی نیش ہے. جس طرح فیشن کے اندر ایک شاپ ہوتی ہے پوری، لیٹ سے کوئی ایک اچھا برانڈ ہے کپڑوں کا، اور اس کے اندر شوز لگے ہوئے نیچے سائڈ پہ، تو کسی کارنر کے اندر اس شاپ کے اندر وہ بیگس پڑے ہوتے تھے. تو یہ نیش پوری انٹیپ تھی. باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں، یورپ، فرانس، یو ایس اے، کینیڈا میں، تو پورے بیگس کے برانڈ پراپر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ نیش خالی پڑی ہوئی تھی، اسی لیے فٹافٹ اس کے اندر ہم نے اپنے نام کے ساتھ جب نئے ڈیزائن، ایستھیٹک سینس ڈالی اور اس کو تھوڑا سا چینج کر کے ایک پرائس بڑی جو ہے وہ ریزنیبل کری، تو اس کو ایک دم بہت زیادہ زبردست طریقے سے بوسٹ ملا. اور ہم پھر اس کے بعد شاپیفائی کے اوپر کنورٹ ہوئے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ 1 2 3 امپلائیز سے کرتے کرتے 150 امپلائیز پہ ہم الحمدللہ پہنچ گئے. تو یہ ایک اسٹارٹ اپ تھا، اس طرح جرنی تھی، اور اس کے اندر ایک پوری وہ نیش خالی پڑی ہوئی تھی، تو ہمیں اسپیس مل گئی. سیکنڈلی جو مین بات ہو رہی تھی کہ ای کامرس میں کیوں آنا چاہیے پہلے اور ریٹیل پہ کیوں نہیں آنا چاہیے، تو ای کامرس میں ہی آنا چاہیے. بیکاز ایک تو آج کل ایزی ٹو ایکسیس ہے، فٹافٹ آپ تھوڑے سے فائنینشیل اس کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہو. اور ایونچولی یہ ہوا کہ جب جس طرح یہ ابھی بتا رہے تھے طلحہ بھائی کہ یہ لوگ موو ہوئے، ہم لوگ بھی 24 کے اسٹارٹ میں ریٹیل کے اوپر پھر شفٹ ہوئے. تو جس طرح مشکل ای کامرس کا برانڈ بیگس کا سوچ کے بنانا تھا کہ یہ کون لے گا، صرف بیگس کون خریدے گا، اتنا ہی مشکل ڈیسیجن، بلکہ اس سے زیادہ مشکل ڈیسیجن یہ تھا کہ ریٹیل پہ صرف بیگس کے آؤٹ لیٹ پہ کون آئے گا. ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، باقی اگر پوری آپ کے پاس وہ مین کیٹیگریز ہوں تو اور بات ہے. تو وہ اس چیز کو ہم نے سوچتے وقت، بڑی انویسٹمنٹ تھی 5-6 ملین کا، چھوٹی سی شاپ کے اوپر بھی لگ جاتا تو اس کے ساتھ اسٹارٹ کیا. اور پہلا مہینہ تو اٹ واز ناٹ ویل، ہمیں تھوڑا سا پریشانی بھی ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر عید آ گئی، رمضان کا تھا، تو اس میں ہمیں زبردست بوسٹ ملا. اور اس کے بعد وہ انگیج کرتے کرتے ہم لوگ پھر ریٹیل آؤٹ لیٹس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا، اور وی آر ناؤ آن الحمدللہ 7 آؤٹ لیٹس، اور ہم پلان کر رہے ہیں اس کو مور ایکسپینڈ کرنے کا. تو یہ اس کی ساری جرنی تھی. اچھا سر، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ آن لائن سے ریٹیل میں جا رہے ہیں نا، تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ سپورٹ کرتی ہے آپ کی آڈینس بلڈنگ میں. یا آپ ایک اچھے وقتوں میں ریٹیل تھے جب آن لائن تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ تھا ہی نہیں، آپ پھر آن لائن، اب وہ آپ کو وائس ورسا سپورٹ کر رہی ہے. اب یہاں پہ جو آپ کے ساتھ ہوا، یہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کی آڈینس کو پتا تھا یار یہ داڑھی مونچھ ہے، یہ کیا بناتی ہے، کیا بیچتی ہے. بیگ ایکس کا پتا تھا یار یہ کیا بنا رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو جو ریٹیل پہ کنورژن تھی اس کی تھوڑی سی آسانی ہوئی ہوگی، کیونکہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو وہ دیکھ لیا. پوچھتے تھے بالکل. ایک تو اس میں ایک چیز ہے، سو اس میں پوائنٹ اس کہ دیکھیں، میں اگین شاید اس میں میجورٹی جو برانڈ اونرز ہیں نا جو ای کامرس مائنڈ، سو میں تھوڑا سا اولڈ اسکول سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو سمجھنے کی سائڈ پہ. مجھے لگتا ہے یار آف لائن از بگر مارکیٹ رائٹ ناؤ ان پاکستان. ای کامرس پلیٹ فارم میرے لیے بھی اور بیگیکس کے لیے بھی شاید جو ہے وہ ایک ایکوزیشن پلیٹ فارم ہے رادر دین کہ وہ ایک ریپیٹ بیہیویئر وہاں پہ آپ کا جنریٹ ہو. ای کامرس میں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، ایک کسٹمر آتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے بیگ ایگزسٹ کرتا ہے، داڑھی مجھے ایگزسٹ کرتا ہے، وہ آتا ہے فرسٹ ٹائم پرچیز کرتا ہے، دین وہ جاتا ہے مارکیٹ میں. کیونکہ ہمارے لیے جو شاپنگ ہے، شاپنگ نیسیسٹی نہیں ہے، ایونٹ ہے. کیونکہ فیملی نکل رہی ہوتی ہے گھر سے، بچے بھی ہیں ساتھ، بیوی بھی ہے، کھانا بھی کھانے جانا ہے، اور پورا مال پھرنا بھی ہے. تو وہاں پہ واحد انٹرٹینمنٹ از مارکیٹ. تو وہاں پہ ان کو نظر آتی ہیں پروڈکٹس، تو وہ ریپیٹ کرتا ہے میجورٹی جا کے ریٹیل پہ یا ٹریڈ پہ. ٹریڈ از جو ماڈرن ٹریڈس ہیں، سو اگر ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے تو وہاں پہ تو بڑا. سو آئی تھنک یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جب شاپنگ ایک ایونٹ ہے تو آپ زیادہ بیٹر اس کو ریپیٹ کرا سکتے ہو، وہاں پہ کنورٹ زیادہ کر سکتے ہو. تو ای کامرس کو میں تو کنسیڈر کرتا ہوں ایز این ایکوزیشن پلیٹ فارم. آل دو ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ ریپیٹ بھی ہے، بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ ریپیٹ مین ریزن بھی یہی ہے کہ جہاں تک ہم ای کامرس میں پہنچ گئے، ریٹیل بیسیکلی برانڈ کی اوتھینٹیکیشن کے لیے مجھے لگتا ہے. ایگزیکٹلی ویلیڈیشن سب سے بڑی ریٹیل کا فیکٹری اپنی ویلیڈیشن ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ جتنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی باہر لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور آن لائن بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو اس سے پہلے والا سینیریو تھا نا 2007 سے لے کے 2018 تک، اس کے اندر جو برانڈز بلڈ ہوئے وہ سارے کے سارے ریٹیل پہ ہوئے، اسٹائلوس میں سے اور بھی ہیں. تو لیکن ابھی آن لائن والے جب آن لائن کے اوپر ہے تو مجھے تو ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ آن لائن تو بہرحال نہیں. اس میں اگین دیکھیں جن کی بڑی ریٹیل بزنس ہے نا، جو سو اگین چاہے اسٹائلو ہے، سفائر ہے، جتنے بھی بڑے ریٹیل چینز ہیں، اب جا کے شاید وہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں ای کامرس کے اندر. اور اگر ان کے ایڈ اسپینڈس دیکھیں تو ہمارے حساب سے تو ان کے ایڈ اسپینڈ پینٹس ہیں. اگر یہ 2-3%, 4% ہم لوگ میرے جیسے برانڈ یا آپ جیسے برانڈ کے لیے ایڈ اسپینڈ ہوتے ہیں مور دین 10% نیٹ، جو کہ لگتا ہے کہ یار اچھا یہ کیوں ہے ان کے لیے کہ ان کا ریٹیل کے اندر اتنی زیادہ پریزنس ہے، کسٹمر کو اویئرنیس وہاں سے کریٹ ہو رہی ہے. اور یہ شاید ان فیوچر ہمیں بھی ریٹیل ایسے بینیفٹ دے گا کہ یار جب آپ کی ملٹیپل آؤٹ لیٹس ہیں تو آپ کا ایڈ اسپینڈ بجٹ کے ساتھ کنٹرول ہو رہا ہوگا. آپ ٹاپ آف دا مائنڈ بلڈ کر رہے ہو تھرو ریٹیل آؤٹ لیٹ، وہاں پہ آپ کا بل بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آپ کی ساری پریزنس ہے ریٹیل مارکیٹ، آف لائن لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے، تو وہاں پہ سے امپیکٹ آئے گا اور ایونچولی یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹو امپروو نیٹ اے ایس آر. میرے خیال سے تو جو بھی ای کامرس کے اندر تھوڑا سا اسٹیبل ہو گیا نا اس کو ریٹیل پہ آنا چاہیے.
बिकॉज अगर फ्यूचर में देखें अगले 5 साल में ई कॉमर्स के अंदर जितनी तेज़ी से नीचे से और मतलब नए ब्रांड्स आ रहे हैं तो आपका शेयर थोड़ा सा बहरहाल होता है, तो आपको रिटेल में ये इस टाइम अगर आपके पास है चांस तो फ़ौरन आना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक थोड़ा सा इख्तलाफ भी है कि जिस तरह आपके कंपटीटर्स बढ़ रहे हैं या जिस तरह आप बात कर रहे हो कि यार ऑनलाइन बेचने वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सर ऑनलाइन ख़रीदने वाले भी तो बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद में भी तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो आई थिंक जो आपका रिटेल वाला है, आपकी अभी तक 97-98% मार्केट रिटेल की ही है, ठीक है। ऑनलाइन का आपका जो परसेंटेज वो बहुत कम है अभी भी, ठीक, बट वो बिल्डअप हो रहा है। नहीं, एक्चुअली माय पॉइंट इज़ कि जितनी तेज़ी से ऑनलाइन में लोग आ रहे हैं उतनी तेज़ी से रिटेल में तो नहीं आ रहे, वो ब्रांड्स उतनी तेज़ी से तो नहीं बन रहे। बट देखिए जितनी तेज़ी से बने हुए रिटेल बंद हो रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी है, ठीक है, कि आपके बिजली के खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। MM आलम पे एक स्टोर था, उनका 40 लाख रुपया सिर्फ बिजली का बिल आता था, ठीक है, तो उनको स्टोर अपना बंद करना पड़ा। उसने कहा बिजली के बिल नहीं पूरे होते भाई, हम कहाँ से वो चीज़ें। अब उस स्टोर को सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन से पैसे कमाए लगाए हुए वहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है, रिटेल की प्रेजेंस है या रिटेल का चंग या रिटेल का जो होल्ड है वो ज़्यादा है अभी भी ऑनलाइन से, बट जिस तरह ऑनलाइन का शेयर परसेंटेज बढ़ रहा है दिन ब दिन, ठीक है, वो आपकी रिटेल को खा रहा है। अच्छा, मैं काफ़ी तक उम्र पर ऐसे एग्री करता हूँ। लेकिन द सीन इज कि राइट नाउ हमें रिटेल लुक्रेटिव लगता है, क्यों लगता है कि हमें पता है 97% ऑडियंस रिटेल में है जो जाती ही ऑफलाइन है, बट इसके साइड बाई साइड देखें तो ऑनलाइन का भी कंटेंट बढ़ा है। और दूसरा, रिटेल के अंदर जाना आई थिंक वो एक बड़ा रिस्की डिसीजन है किसी भी ब्रांड के लिए, और उसके लिए बार बार मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंशियल मसल बहुत ज़रूरी है। अगर बस फाइनेंशियल मसल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप रिटेल के अंदर जाके फ्रॉम डे वन तो आपको रिटर्न नहीं आना, उसके रिटर्न का एक टाइम है। आप उस रिटर्न को शॉर्ट कर सकते हो, उसका ROI को बेटर इंप्रूव कर सकते हो, बट आई थिंक स्टार्ट एक सर्टेन लेवल तक आपको ई कॉमर्स के थ्रू ग्रो करना चाहिए जब आपको कॉन्फिडेंट है कि आपके मार्जिन्स ई कॉमर्स पर इतने स्टेबल हैं कि मैं अब शायद एक सर्टेन चैनल के ऊपर थोड़ा सा बर्न भी कर सकता हूँ फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, और उसके साथ मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हमें शायद फिर। अच्छा भाई, इसमें एक चीज़ और है, आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है रिटेल से, ठीक है। जैसे वो एक कहावत है कि यार ये चीज़ ऑथेंटिक है, ये अखबार में आ गई है, ये तो अखबार में भी आ गई है, ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी उसकी बिल्ड होगी। इसी तरीके कार से कि आपने कोई ये पाकिस्तान में 5-6 बड़े मॉल्स हैं, लकी वन हो गया, एम्पोरियम, पैकेजेस, सेंटोरस, यहाँ पे आपकी शॉप है तो आप रिटेल हो, आप सॉरी ब्रांड हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर हो तो वो आपको वो ब्रांड जैसी इज्जत या ब्रांड जैसा दर्जा ऑडियंस की तरफ से नहीं मिलता। हमारा वो एक है लाइक आई थिंक सो थोड़ा मेंटालिटी है, बट मुझे लगता है अगेन रिटेल बिजनेस फॉर द सेक ऑफ वर्ड, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के आप स्टेक पर नहीं जा सकते रिटेल के अंदर। तो मैं अगेन जो बात करके आपके मार्जिन आर स्टेबल, अगर आप बॉटम लाइन के ऊपर अच्छा अर्न कर रहे हो, आपको पता है रिटेन अर्निंग्स में अच्छे पैसे पड़े हुए हैं, आप कर सकते हो बंद 6 महीने के लिए, तो फिर आप जाएं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का रेवेन्यू ऑन ई कॉमर्स 10 मिलियन 12 मिलियन और वो कहता है मैंने अब रिटेल खोलना है, तो वो जितना रेवेन्यू कर रहा है उतना तो उसको डिप्लॉयमेंट के लिए लग जाएगा फॉर रिटेल आउटलेट अच्छी अगर उसने बनानी है। और ये मोस्टली अब मैंने जितने भी लोगों से मिलता हूँ जो कि ई कॉमर्स मेजरली कर रहे हैं, अभी रिटेल में नहीं है और जाना चाहते हैं, और जब उनसे रेवेन्यू पूछता हूँ उनके रेवेन्यू जितने कम होते हैं, मैं कहता हूँ यार मत जा भाई, अभी एक सर्टेन लेवल पर रीच कर जाओ, अपने मार्जिन इंश्योर करो, देन उसके बाद तुम जाओ बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए शायद राइट टाइम नहीं है। तो यहाँ पर आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और आपकी ये बनती है कि यार हम लोगों को इस पर एजुकेट करेंगे क्या राइट टाइम है टू एंटर इन रिटेल। हर टाइम राइट नहीं है, या रिटेल में भी एंड ट्रेड में एंटर करने के लिए भी उस एक सर्टेन बेंच में आके वो आपको ई कॉमर्स में अचीव करना है, देन उसके बाद आप जाओ। अगर आपके पास बहुत खुला पैसा, आपने इन्वेस्टमेंट रेज कर ली और ऑन द मार्केट, तो फिर चाहे फिर भी आइडियली तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि मैं इसे 100% एग्री इसलिए करूँगा क्योंकि अगर आप देखें कि 70 to 80% स्टार्टअप्स फेल ही इसलिए हो जाते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे, करना भी चाह रहे हैं क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आप देखें स्टार्टअप्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कदम पे कहीं एंजल इन्वेस्टमेंट है या कहीं पे उनको कोई एक सहारा मिलता है तो वो उठ पाते हैं, अदरवाइज वो अच्छे स्टार्टअप भी फंडिंग ना मिले तो वो बंद हो जाती है। एयरलिफ्ट जिस तरह है, एक वक्त में पाकिस्तान का शायद यूनिकॉर्न बनने जा रहा था, लेकिन एक वक्त में आज वो कहीं पे भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि फंडिंग बड़ी ज़रूरी है अच्छे आइडिया को पम्प करने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर ई कॉमर्स ने क्यों आसानी कर दी है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ इस बैठक पे बैठे हैं और हमारे पास एक आइडिया है ना, तो मेरा ख्याल है चाय का कप खत्म होने से पहले अब वेबसाइट बन जाएगी। Exactly हम वेबसाइट बना भी लेंगे और उसको चढ़ा भी देंगे, एंट्री बैरियर बहुत आसान है, बिल्कुल आपके पास बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब जो दौर आगे आ रहा है ना, जिस तरीके से आज ही हम बल्कि जहांगीर बात कर रहे थे कि आगे आने वाली जो ऑडियंस है ना, जेन ज़ी, वो कहती है भाई मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा फील होने लग गया यार, वी आर नाउ द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कि फेसबुक पे होना अब एक आपका एक जो है ना ये बनने जा रहा है कि जो फेसबुक पे है इसका मतलब है वो मेरे शायद वालिद साहब है अबू है। मतलब आज एक जेन जी का एक आर्ग्यूमेंट है। जंगी जरा बताओ। अच्छा, आज ना स्टाफ में ही है एक हमारी ना खातून, उनको फेसबुक का एक्सेस देना था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी आप अपना ना फेसबुक की आईडी बताएं। उसने मुझे यूँ करके ना, जैसे हम किसी को जज करते ना, फेसबुक की आईडी, मैंने कहा जी, कहते है ही नहीं। मैंने कहा आप कौन सी दुनिया में रह रही हैं? अच्छा, मैंने परसीव किया कि शी इज़ नॉट सोशल पर्सन, मतलब मुझे लगा कि यार ये ऐसी होगी कि नहीं।
کہتی ہے یہ تو بہت پرانی ایپ ہے, ہم تو نہیں یوز کرتے. میں نے کہا کیا یوز کر رہے ہو تم لوگ پھر؟ کہتی ہے اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں ہم لوگ, انسٹاگرام یوز کرتے ہیں ہم لوگ, ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. اچھا مجھے لگا کہ شی از ون آف دا کیسز. میں نے اس کو آدھا گھنٹہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یار بنا لو, کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں 50% مرد ایسے ہیں جنہوں نے عورتوں کے نام کی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں, تو تم بھی ایک بنا لو, تم مرد کے نام سے بنا لو. ایگزیکٹلی میں نے اس کو یہ کہا. کہتی ہے نہیں چلے میں سوچوں گی. اس کو اپنے کام کے لیے ایکسیس چاہیے, بٹ اسٹل شی از ہیسیٹیٹ کہ مجھے نہیں بنانی. مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو ایک لیبل لگ رہا ہے کہ یہ فیس بک پہ جس کا اکاؤنٹ ہے نا, دے آر اولڈ پیپل نا, یہ میرے ابو اور ان کی دنیا کے لوگ ہیں یار. مطلب آپ کین یو امیجن. مجھے لگا شی از ون آف دا کیسز نا. میں نے کہا یار ایسی ہوگی. ہمارے پاس اور بھی کچھ نا, ہم نے ینگسٹرز ہائر کیا, زیمٹی ہو, میں نے ان سب کو جمع کیا. میں نے کہا یار تم لوگوں میں سے کون کون ہے جس کی فیس بک کی آئی ڈی ہے؟ 2 لوگ مکر گئے ہماری نہیں ہے. ایک کہتی ہے جی میری ہے لیکن میں نے لاسٹ ٹائم کب یوز کی تھی مجھے پتا نہیں ہے, لاگ ان کیا ہوا تھا کیونکہ میرا انسٹاگرام اس سے چلتا ہے تو, لیکن مجھے اس کا پاسورڈ نہیں یاد, میں تو یوز ہی نہیں کرتی. ہم نے 2-3 لوگ اور جمع کیے, کوئی 10-15 لوگ ایسے موجود تھے جو فیس بک نہیں یوز کر رہے ہیں. تو میرے دماغ میں آیا, میں نے کہا یار ہم جب اپنی آڈینس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جب ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم تو فیس بک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہاں سے میجر سورس آ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ یہ نا یہ ٹائم کتنا چینج ہوتا جا رہا ہے. ایک آنے والا دور جو ہے نا وہ شاید اب آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے کہ یار آپ نے دکان لینی ہے, اس کی پگڑی لینی ہے, اس کا 1 سال کا کرایہ دینا ہے, پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے, پھر کسٹمر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گلگت والے کو ڈلیور کرا سکتے ہو. اور آج تو ماشاء اللہ ہم لوگ جب پوری دنیا کی فیزیبلٹی دیکھ رہے تھے 6 سے 7 ہزار روپے میں آپ پروڈکٹ یہاں بیٹھے بیٹھے ڈور ٹو ڈور ڈلیور کروا سکتے ہیں یار دنیا کی میجر کنٹریز کے اندر. اچھا حیدر بھائی, ایک جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ ای کامرس کو زیادہ پریفر کریں, تو میں آپ دونوں کی بھی نا اس میں اوپینین چاہوں گا کہ ایک تو بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا آن لائن سے ریٹیل پہ آ گئے. ایک چیز ہوتی ہے مارکیٹ ایکسپینشن. ناؤ آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ انٹو اندر مارکیٹ. اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریٹیل کے ساتھ جانا, ریٹیل پلس آن لائن, یا فرسٹ آن لائن دین ریٹیل, اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ بہتر رہے گی؟ میرے خیال سے تو پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ آن لائن آبویسلی فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ریٹیل کا ہونا چاہیے, اور تھرڈ اسٹیپ کے اندر یہ لوگ پریکٹیکل آ گئے ہوئے ہیں اور ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ تینوں اسٹیپس کو آپ میرا خیال ہے جب کور کر لیتے ہیں تو ایک میجر چنک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان سے باہر کیسے جا رہے ہیں. جیسے انہوں نے بات کی کہ پوری دنیا میں پارسل پہنچ رہا ہے, تو وہ اب یہ والے سارے ہمارے بیریئرز ہی ختم ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس کے بعد اس کے اوپر بھی آن لائن پہلے جانا چاہیے. اور ابھی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا ہے جس میں سینٹر اسٹوڈیز ہے, ELO ہے, اور کچھ لوگ اور ہیں. تو یہ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کس طرح سے کام کیا جائے, اور ان لوگوں نے وزٹ بھی کر لی, اور ان کی اسٹڈیز یہ ہیں کہ 7 ایئرس تقریباً 5 to 7 ایئرس بنگلہ دیش ہم سے پیچھے ہے آن لائن انڈسٹری کے اندر. اور اس طرح کے اندر جتنا پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ نے آن لائن کے بعد ایکسپینشن کی ہے, تو اگلا اسٹیپ وہ ہونا چاہیے. اسی طرح اور بھی ہونے چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے یہ وے آؤٹ ہونا چاہیے. اچھا سو میرے نزدیک اگر آپ نے کراس بارڈر ایکسپینڈ کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے لیے گیم کیا ہے کہ یار آپ جو لوکل بزنس ابھی رن کر رہے ہو کیا وہ آپ کا سارٹیڈ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز از آپ پاکستان میں اسٹرگل کر رہے ہو ود نیٹ ٹو گراس آن ای کامرس, آپ ریٹیل آؤٹ لیٹ آپ کی پروفیٹیبل نہیں ہے, آپ کی ٹریڈ یہ کک آف پوائنٹ بیسکلی ہے کہ آپ کا لوکل بزنس سارٹیڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ڈسٹریکشن کریٹ نہ کرے. اچھا سیکنڈ تھنگ از کہ اگر آپ کراس بارڈر سے کرنا چاہ رہے ہو ایکسپینڈ, تو میرے لیے وہاں پہ لرننگ از کہ یار آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہر مارکیٹ آن لائن کی نہیں ہے, ہر مارکیٹ آف لائن کی نہیں ہے. سو کچھ مارکیٹس کے اندر آن لائن بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ GCC US UK کی مارکیٹ کو ڈسکس کریں تو وہاں پہ آن لائن کی پینٹریشن بہت اچھی ہے. بٹ GCC کو اگر آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن زیادہ بیٹر پرفارم کرتی ہے. وہاں پہ آپ کو شاید آن لائن نہیں جانا چاہیے, آپ کو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ماڈل کے تھرو جانا چاہیے. اب جیسے عمان ہے یا UAE ہے, UAE کے اندر شاید تھوڑی سی بیٹر ہوگی پینٹریشن, بٹ رائٹ ناؤ بھی وہاں پہ میجر والیوم جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریبیوشن ماڈل کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ رائٹ ریسرچ بفور پینٹریٹنگ کہ کس جگہ پہ جانا ہے وہ آپ کی بڑی ضروری ہے. آئی تھنک وہ ہم لوگ مس کرتے ہیں. سو ابھی جیسے میں نے اسٹارٹ کیا ہے عمان کے اندر GCC میں ڈسٹریبیوٹرز فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں جن کو میں اپنا اسٹاک دے رہا ہوں, وہاں پہ ماڈرن ٹریڈ یا ریٹیل کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اب سیکنڈ اسٹیپ وہاں پہ کیا تھا, یا تو میں امیزون کے اوپر جاتا ہے, امیزون کا انٹری بیریئر اتنا زیادہ ہے کہ یار وہ سینس ہی نہیں میک کرتا, آپ کو نون کے اوپر جانا سینس میک نہیں کرتا, اور اپنی ویب سائٹ وہاں پہ بنا کے اب آپ کو اس کی گراؤنڈ آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سچ میں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھی ہے تو میں وہاں سے کوئی بلاکرز کریٹ کیے ہوئے نا اپنے لیے. سو اس سے بیٹر ہے کہ بھائی میں جاؤں, میں جا کے مارکیٹ کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں, میں ڈسٹریبیوٹر کو اسٹاک دیا ہے بھائی تم بیچو, مجھے بتاؤ کیا مارکیٹ نیڈ ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھو, اس کو ایڈیشنل آپ آفر دو کہ بھائی تو 20% مجھ سے ایکسٹرا لے لے, لیکن بھائی انسائٹ شیئر کرنی ہے میرے ساتھ کہ کس ایریا میں کیا چیز کتنی زیادہ بک رہی ہے. تو وہاں سے انسائٹس لیں سب سے پہلے آف لائن میں, دین اس کے بعد آپ پینٹریٹ کر جو آن لائن کے اندر ان اسپیسیفک. اب آبویسلی وہاں پر جانے کے لیے آپ کی پروڈکٹ بھی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہاں کی مارکیٹ ایکسیپٹیبل ہو. اب جیسے فار ایگزامپل میں اب ان شاء اللہ نیئر فیوچر ایکسپورٹ کر رہے ہیں US میں, ڈسٹریبیوشن نے وہاں پہ آن بورڈ کیا, تو آپ کے پاس ساری سرٹیفکیشن آپ کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. بٹ اگین آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آن گراؤنڈ مارکیٹ کی کہ وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی آن لائن کی زیادہ ہے, آف لائن کی زیادہ. سو یہ آئی تھنک سو. اچھا اس کے اندر بھی یہ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے اسکیل کیا اور 8 سال لگے, میرے خیال سے کسی بھی اسٹارٹ اپ کو
एक अच्छे स्ट्रक्चर बनने के लिए 7 साल चाहिए होता है। उसके बीच में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ 2 साल लगाए पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको ये समझ आई कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैठ जाके वर्केबल है। तो ये स्टेप्स उसी के हैं, ये आप सही कह रहे एग्जैक्टली। सो अगेन क्या आपने लोकली पहले आपने सब पाकिस्तान से बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पाकिस्तान, सो हमने क्या किया यार, सो हमने एक सर्टेन टाइम के बाद कहा यार हम कॉर्पोरेट ऑर्डरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, मेंस डे आता है, तो यार लोग तो जैसे जिनके हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं बैंक्स हैं, वो अपने मेंस डे के ऊपर अपने मेल एम्प्लॉयज़ को गिफ्टिंग करते हैं। तो हम लोग यार हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। मिजरेबली फेल कर गया वो हमारा। क्यों फेल कर गया? क्योंकि भाई मैं अभी अपने पास ऑफलाइन को तो स्केल कर नहीं सका। पहले मैं ऑफलाइन को स्केल करूँ, मैं ऑफलाइन के भी शायद 5% भी नहीं हूँ। तो मैं अपना फोकस, मेरा इंपैक्ट ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है? ऑफलाइन से आ रहा है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से नहीं आ रहा। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो रही है किसी सर्टेन इवेंट के ऊपर। सो मैं उसको शायद एक वैल्यू एडिशन ऐड कर सकता हूँ वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उसको फोकस शायद नहीं करना चाहिए। फोकस मुझे उस पर करना चाहिए जहाँ से वैल्यू ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो उस चीज़ को पहले सॉर्ट करें। तो आई थिंक मैं वैसे ये कहूँगा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मतलब मैं कुछ ब्रांड्स का आपकी एग्जांपल दूँ कि रिटेल पे जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, उनका एक सर्टेन बजट बाकायदा कंपनी ने एलोकेट किया होता है ग्रूमिंग का, तो शायद मंथली उनको मिलता है कि जी आपने ये करना है। तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा आप एंगल चेंज करके इसको दोबारा से टैप करें ना, तो ये बड़ा अच्छा एक नहीं, सो हम लोग बिल्कुल करते हैं। सो बन बट सकता इसको है। अब एज एन एक सेपरेट चैनल देखना कि आप सो इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हो, बट साइड से आपको पता है कि मैं जो मेरे 2 दूसरे चैनल्स हैं वहाँ पे मैं अभी जस्ट 5% भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और वहाँ पे एक ह्यूज गैप अभी तक, ये पोटेंशियल इसको मैं ग्रैब कर सकता हूँ, और आपके बड़े लिमिटेड कैश फ्लोज हैं। तो इधर आप वो कैश फ्लोज को कहाँ पे लगाएंगे? वहाँ पे लगाएंगे जहाँ से बेटर इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। वो मेरे लिए शायद अभी तक ऑफलाइन है, ट्रेड है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं, बट उसके ऊपर शायद मैं इतना फोकस अपनी टीम डेवलप नहीं करना चाहता। जी, मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि आप गिफ्टिंग की तरफ ना जाएं। गिफ्टिंग इट्स सेपरेट डोमेन, वो हो सकता है, वो ओकेजन बेस पे से होता है। हमने TCS सेंटिमेंट्स के अंदर थे ना, तो के इलेक्ट्रिक से इवन मिठाइयों के हमें इस तरह के ऑर्डर आते थे कि हमारे साल Exactly, का ये हम टारगेट कर रहे हैं। So- अब हमारे गिफ्टिंग, मैं कह रहा हूँ कि जो रोजमर्रा है ना, मतलब देखिए रिटेल ब्रांच में उसने अपने रिटेल का जो फ्रंट मैन है, जो वहाँ काम कर रहा है, उसकी ग्रूमिंग में काम ये करना है। दो डिफरेंट कंपनी के साथ ना मेरी डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर। हम बता रहे हैं कि भाई इसको आप टैप करें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मुझे बात है इसकी, मैं बड़ी एक और एडअप करता हूँ यहाँ पर। अब मैं रिटेल में गया ना, सर्विस में गया हूँ। प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर 1 या 2 बंदे होते हैं, क्योंकि मेरा लाइक ओवरऑल सर्विस एरिया कम है। सर्विसेज में गए तो भाई हमारा 2000 स्क्वायर फुट का स्टोर है जो DH में हमने ओपन किया, जब सर्विसेज बार्बर शॉप की। अब वो बार्बर बेचारा जा रहा है कटिंग करने के लिए, उसमें से बदबू के भपके आ रहे हैं, पसीना भी आ रहा है बेचारे। अगेन वो हाइजीन का इतना फोकस नहीं करते। तो मुझे वहाँ पर आया कि यार इनको तो देनी चाहिए, और ये अगर मुझे मसला आ रहा है जो बेचारा हर रोज़ डील कर रहा है कस्टमर को, तो ये सबके साथ होगा। फिर हमने रीच आउट करना शुरू किया कुछ ऐसे ब्रांड्स को जिनकी मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स हैं कि भाई तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम होगा, हम आपको सोल्यूशन देते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर, सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर, कि भाई तुम लो मुझे 1000 आउटलेट, तुम्हारी 1000 एम्प्लॉय है जो कि रिटेल बिजनेस के अंदर है, उन सब के लिए सब्सिडाइज रेट के ऊपर हम लोग ऑफर करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग साइड बाय साइड देख रहे हैं। बट ऑब्वियसली कब स्टार्ट की, जब मुझे खुद ही मसला फेस हुआ कि भाई मेरी अपनी रिटेल आउटलेट है, वहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क जो है ना, ये लेने चाहिए। और स्टार्टअप के लिए जो लोग देख भी रहे हैं, जिनको ये सारा कुछ करना है बिजनेस में, वो ऐसे नहीं है कि एक चीज़ कर ली और उसके बाद वो आराम से बैठ गए। तो आपको छोटे छोटे रिस्क नई चीज़ों में ट्राई करने हैं। वो कोई फेल होगा, कोई हिट होगा। आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट किया, हिट हो गया, किसी के लिए वो शायद काम ना करे, किसी ने कोई और चीज़ स्टार्ट की उसके लिए ना हो, तो ये आपको करते ही रहना है। कुछ अर्से के बाद कोई चीज़ हिट होगी, कोई नहीं होगी, और ये एक लंबा प्रोसेस है। मेरा ख्याल इसी तरह चलता रहता है। इस चीज़ को भी मैं अगेन थोड़ा सा एक्ट करता हूँ कि क्यों कर पा रहे हैं, मैं क्यों कर पा रहा हूँ, आप क्यों कर पा रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं। रीज़न इसके उन्होंने अपनी चीज़ों को डेलीगेट कर दिया। वो हर चीज़ के अंदर फाउंडर या CEO खुद से इन्वॉल्व नहीं है। ये हर जो वो चीज़ कर, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेटर शायद स्ट्रैटेजाइज कर सकता हूँ चीज़ों को। तो अगर मैंने एक डिफरेंट चैनल के अंदर, जैसे सर्विसेज चैनल है, एक बिल्कुल न्यू चैनल जो हम लोग स्टार्ट किया, जिसका बिल्कुल जीरो अंडरस्टैंडिंग है। मज़े की बात इसकी, उसके ऊपर स्टार्टिंग 2 मंथ मैं खुद हैंड्स ऑन जाके बैठा हूँ, और मैंने अपने ट्रेनर को कहा कि भाई तू जब तक मुझे बाल काटना नहीं ना सिखाएगा, तब तक मैं नहीं समझूंगा मेरे बंदों को बाल काटने आते हैं। तो मैं खुद अभी सीख रहा हूँ कि बाल कैसे काटते हैं बंदों के, ताकि आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोई भी चीज़ करने की। जो बात आप कर रहे हैं ना, कराची में जो मेमन कम्युनिटी है ना, उनका एक बड़ा मशहूर एक वो है कि अगर धंधे को बड़ा करना है ना, तो सेठ को गले से उठना पड़ेगा। अगर सेठ गले पे बैठा रहेगा ना, तो धंधा बड़ा नहीं हो सकता। तो वही वाली आप वाली बात कि डेलीगेशन आपने डेलीगेट करना है। धंधे के जो नॉर्म्स है ना, वो आपने किसी ना किसी को पकड़ाने हैं, चाबियां किसी को देनी है। आपने बाहर निकल के नए एवेन्यूज़ तलाश करने हैं। अगर आप गले पे बैठे रहेंगे ना, तो ज़िंदगी भर आप उसी दुकान के उसी गले पे बैठे रहेंगे। तो जंगीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। और बेसिकली ना यही प्रॉब्लम आ रही है यंग एंटरप्रेन्योर्स में जो आ रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उनको यही होता है कि यार वेबसाइट भी हम खुद ही बना लेते हैं, थोड़ी सी ऐड चलानी है वो भी हम चला देते हैं, ये शालमी से तो प्रोडक्ट लेके आ रही है वो भी डील कर लेते हैं, पिक पैक शिप भी कर लेते हैं। तो मतलब हमने चीज़ों को आउटसोर्स ही करना, सारी चीज़ें एक ही हम अपने अंडर देख लेंगे और वो जितना भी प्रॉफिट है ना वो आ जाएगा। और फिर दूसरा ना, हम लोग वो एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल और एक होलसेल मॉडल, उससे ना बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हम लोग एक उस लेवल पे नहीं जा पा रहे कि एक बियॉन्ड द लिमिट्स हम जाके कुछ सोचें कि यार ये आइडियाज़ भी हो सकते हैं, हम इसको आउटसोर्स कर दें। वो सबसे पहले जब ये देखते हैं ना कि यार
یہ چیز ہے. فار ایگزامپل جی 1 لاکھ روپے کی ایڈ چلانی ہے, اب وہ جب دیکھتے ہیں یار 1 لاکھ کے ساتھ میں نے 40,000 روپے اس کو بھی دے رہا ہے, وہ کہتا ہے یار میں یہ نہ بچا لوں, میں 1 لاکھ کی ایڈ خود چلاتا ہوں. وہ 1 لاکھ کی ایڈ چلانے کے چکر میں اپنا 2-3 لاکھ روپے کا نقصان کر بیٹھ. میں خود والی جو یہ جو چیز ہے نا کہ میں نے کرنا ہے میں کر لوں, تو یہ نو ڈاؤٹ مروا دیتی ہے. اچھا میں نا ایک سوال میرا اور, میں بلکہ ایک چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو ڈسٹریبیوشن مافیا ہے نا پاکستان کا, یہ بھی بہت خطرناک ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو. ایک ہے نہیں میں کالے ڈالے والے کی بات نہیں, کشمیر گھی کی بناسپتی کی میں ایگزامپل دوں, ٹاپ کلاس, مطلب اتنا زبردست ان کی کوالٹی. اگر آپ یہ تھوڑا سا لاہور کی ویسینٹی سے نکلے نا, فیصل آباد, جھنگ, سرگودا, اس سائڈ پہ آپ کو اور کوئی گھی بناسپتی نظر ہی نہیں آئے گا, کوئی کوکنگ آئل نظر ہی نہیں آئے گا جتنا کشمیر بکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن کا ہولڈ ہے نا ان کا, مطلب وہ ان کی ڈیمانڈ ہی اتنی پوری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی لاہور, کراچی اور ابھی ٹیئر 1 سٹیز کے اندر تو وہ آئی نہیں ہے, تو انہوں نے ہولڈ کر کے رکھ دیا. اور اب وہ نہ اپنی کوئی چیز وہ اسٹارٹ نہیں کر سکتے. یہی ایگزامپل آپ دے لیں, پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گیا یا یہ یونیلیور وغیرہ ہو گئے, آن لائن وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں پر وہ نہیں کر پاتے. اس کے ریزن میں بتاؤں, دیکھیں ایک چیز ہے جس کا نا مارکیٹ پول ہے خود سے. اب یونیلیور فار ایگزامپل کسٹمر جا کے پوچھتا ہے کہ یار یہ فار ایگزامپل لکس ہے یا اس کے جو بھی پروڈکٹس ہیں کا, کسٹمر نے ڈیمانڈ جنریٹ کی ہوئی ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایک ماڈرن ٹریڈ اگر یونیلیور کی پروڈکٹ نہیں رکھ رہا تو شاید وہ فٹ فال کو ٹریک نہیں کر پائے گا, تو وہ رکھنا اس کی مجبوری ہے. اچھا اب سیم فار سم شاید ڈالڈا کے لیے بھی یہی ہے, صوفی کے لیے بھی یہی ہے. لیکن اس پہ ڈسٹریبیوشن والے بڑے, میں غلط الفاظ ہو جائے گا کہ بڑے مافیا ہے نا وہ لوگ, کہ وہ آپ آ رہے ہیں, پل بھی آ رہا ہے, آپ دکان پہ لینے بھی جا رہے ہیں, پر وہاں پہ رکھا ہی نہیں ہوا. ڈسٹریبیوٹر کہتے ہیں میں نے دینا, اس کا مال رکھا اگر تو بس یہ والے پروڈکٹ آپ کو نہیں ملیں گے. کس کے ساتھ کرتے ہیں وہ, یونیلیور کے ساتھ کیوں نہیں ایسا کرتا, وہ آپ کے ساتھ کیوں کرتا ہے, میرے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ میں نے جب 2023 میں اسٹارٹ کیا نا, تو میں ڈسٹریبیوٹر ڈھونڈنے گیا مارکیٹ میں. اس ٹائم میرے 4 یا 5 اسٹورز آن بورڈ ہوئے تھے, اور میں 2-2.5 ملین کر رہا ہوں صرف فرام لائک یہ آف لائن سے. ڈسٹریبیوٹر ڈھونڈنے گیا, ڈسٹریبیوٹر کہتا ہے بھائی میں آن بورڈ ہو جاؤں گا. اب آن بورڈ ہوں گا کیا کہ میں تمہیں دوں گا پیسے 30 دن کے بعد. سو تو مجھے مال آج دو, میں بیچوں گا 30 دن کے بعد میں پیسے دے دوں گا. بیچ بھی میں خود رہا ہوں جا کے مارکیٹ میں, بٹ وہ صرف کیا کر رہا ہے, لاجسٹک سپورٹ میں پرووائڈ کر رہا ہے. اب ایکچوئل میں ڈسٹریبیوٹر کی کیا رسپانسبلٹی, اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, انویسٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ اسٹاک میں, ایک یہ, اور دوسرا کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈلیوریز بھی دے رہا ہے, ریکوری بھی کر کے. یار 2 کام ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کے. بٹ جو نیا برانڈ میرے جیسا ہے, بتایا بھائی جیسے سینٹر اسٹوریج جیسا, جب جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر کے بعد وہ کہتا ہے بھائی پیسے میں پورے لوں گا تجھ سے, لیکن تجھے دوں گا صرف لاجسٹک سپورٹ, باقی تجھے میں دوں گا پیسے, مال دوں گا تجھے کریڈٹ پہ, 30 دن کے بعد پیسے دوں گا. اور جو وہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے 30 دن, وہ زندگی میں کبھی ڈھیر نہیں کرتا. وہ 30 دن کبھی پورے نہیں ہوتے, کبھی پورے نہیں ہوتے. اچھا جب 30 دن کے بعد جائیں گے نا اس کے پاس پیسے لینے کو, کہے گا یار دیکھو مارکیٹ سے ریکور ہو کے آ جائیں گے, میں تمہیں دے دوں گا. وہ اس سائڈ پہ آ جاتا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ برانڈ لائک اس جو ابھی ای کامرس سے پینٹریٹ کر رہا ہے آف لائن میں, تو ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ کیش فلوز ہوتے ہیں. وہ کیش فلو میرا سارا اسٹک ہو گیا مارکیٹ کے اندر ریسیویبل میں, تو میرے پاس تو پیسہ نہیں بچا کوئی بھی, تو میں نے بزنس کہاں سے رن کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی ریزن ہے جس میں کہتا ہوں فائنینشیل مسل بڑا اسٹرانگ چاہیے کہ آپ کا پیسہ پھنسنا ہے مارکیٹ میں. اسٹارٹنگ میں آپ کو ڈسٹریبیوٹر ایسا نہیں ملے گا. اچھا خیر, ایک سرٹن والیم کے بعد پھر آپ ڈسٹریبیوٹر فائنڈ آؤٹ کرتے ہو, آپ کو کیش مل جاتا ہے. اور اصل آپ کی گروتھ تب اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کو کیش کا ڈسٹریبیوٹر ملتا ہے. آپ کے پاس کیش فلوز اتنے سارٹ کر دیتا ہے کہ آپ ان پیسوں کے ساتھ پھر گروتھ کو فوکس کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو ڈسٹریبیوٹر بہت میٹر کرتا ہے آف لائن کی سیلس کے اندر. آف لائن کے اندر آپ نے کرنا ہے اسکیل, تو آپ کو ڈسٹریبیوٹر اچھا ملنا ضروری ہے, اور اسٹارٹنگ میں کبھی نہیں ملے گا. اور پاکستان میں ملنا تو بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے, اور اسٹارٹنگ میں نہیں ملے گا. آپ کو کلیئر ہے. اچھا میں دوسری بات جو میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے وہ امپورٹنٹ یہ تھی کہ ریسٹورینٹ کی ایگزامپل لے لیں آپ آج ریسٹورینٹ پہ نا شروع میں ہی کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں, اور اس کا مہینے کا خرچہ بھی 3-4 لاکھ روپے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور ان دی اینڈ وہ کسٹمر انیشیلی نہیں آ رہا ہوتا, اور آپ کا بہت اچھا کھانا ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے, بٹ وہ ٹھپ ہو گیا, بند ہو گیا. بہت سارے ریسٹورینٹ ہے, جنگلی ہے ایک بڑا زبردست کراچی کے اندر تھا. اچھا میں ایگزامپل لوں گا برگر کلاک کی. برگر کلاک اب لاہور میں بھی آ گیا, اور بیسٹ برگرز بناتے ہیں یار, مطلب اتنا زبردست برگرز میرا نہیں خیال کہ کبھی جو ہے نا وہ کیا ہوگا. اسٹارٹ کیسے ہوئے, خیابان اتحاد کے اندر چھوٹی سی دکان تھی, اور وہاں پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. آپ نے جو بھی کھانا ہے وہ آپ ڈلیوری کروا لیں یا آپ ٹیک اوے کر لیں. ٹھیک ہے, وہاں سے وہ اسٹارٹ ہوئے, چھوٹے سے لیول سے اسٹارٹ ہوئے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے تھے. خیابان اتحاد کراچی کے اندر انہوں نے DHA میں کیا, اور کرتے 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 آج کراچی میں تو ماشاء اللہ ایکسپینڈ ہوئے ہیں, لاہور کے اندر بڑا زبردست ایکسپینڈ ہو گئے. تو اگین وہی بات ہے کہ آپ علی بابا کے جو آنر ہے نا جیک ما, اس نے کہا تھا یار سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, اور یہ بہت بڑا تیر نہیں ہے, لیکن ان پیسوں کو آپ نے زیادہ پیسے ہونا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن ان پیسوں کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے کہاں کرنا نا, یہ بہت ضروری ہے. بالکل وہی بات ہے یار, پیسے لگانے کے لیے 50 ایونیوز ہیں. اصل آپ نے وہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ نیڈل کس کے ساتھ موو ہو رہی ہے, امپیکٹ کہاں سے میکسیمم کریٹ ہو رہا ہے. امپیکٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ای کامرس سے ہو رہا ہے تو بھائی پھر مت جاؤ, پھر ای کامرس پہ انویسٹ کرو, وہاں سے اسکل. تو آئی تھنک یہ سو لوکریٹو لگتا ہے ہمیں. ہم لوگ کہتے ہیں 3% ای کامرس ہے, 97% آف لائن مارکیٹ ہے, تو بہت بڑی مارکیٹ لگتی ہے. ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں مارکیٹ میں گھسنے کے لیے. اگر نیڈل موو ہو رہی ہے ود ای کامرس, تو ای کامرس کے پہ انویسٹ کریں. موو ہو رہی ہے فرام آف لائن, تو صرف سائڈ پہ انویسٹ کریں. تو رائٹ ڈیسیجن میکنگ بہت ضروری ہے.
سو ہم لوگ لیگ کرتے ہیں آئی تھنک اس میں رائٹ ڈیسیجن میکنگ میں, اور دین جب ڈیسیجن کر لیتے ہیں تو پھر شاید ایگزیکیوشن فلاز اس کے اوپر ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آؤں گا دوبارہ بیگ ایکس کے اوپر. بیگ ایکس سے مجھے بس 2-3 سوال ہیں اس طرح کے کہ مجھے ذرا بتائیں کہ کون کون سی کیٹیگری ہے. بیگس بھی ایک پوری کیٹیگری ہے, کلچز ہیں, پھر ہینڈ بیگز ہیں, اور پھر پارٹی بیگس کی کچھ ڈیزائنز ہیں. تو کس کیٹیگری میں زیادہ آپ کو بینیفٹ نظر آیا اور کون سی ڈیمانڈ زیادہ بنی, اور ٹارگیٹ آڈینس آپ کو لگتی کون سی ہے؟ جین زی والی سائڈ ہے, مڈل ایج ہے, یا کون سی آپ جو ہے نا آڈینس دیکھتے ہیں اپنی زیادہ؟ اچھا, کیٹیگریز کے اندر ہم نے اسٹارٹ تو صرف لیڈیز سے کیا تھا, بٹ ایونچولی ہم نے ساری کیٹیگریز کو کور کیا. اس کے اندر بیک پیکس بھی آ جاتے ہیں, ڈیفل بیگس بھی آ جاتے ہیں. پھر ہم نے تھوڑا سا اس کے تھوڑی سی سائڈ کے اندر آئے کہ مینس کو بھی کیٹر کرتے ہیں. تو ایک ایکسپیرینس ہوا بڑا زبردست کہ ہم نے مینس کے والیٹس بڑے زبردست لانچ کیے, اور دوسری سائڈ پہ لیڈیز کے بھی اس کو ہم نے لانچ کیا. تو مینس کی سیل جو ہے وہ 7% تھی صرف. والیٹ آپ کو پتہ ہے مینس چینج نہیں کرتے کہ کوئی دے دے تو پھر ہی کے چینج کرتے ہیں. تو اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ ہمیں فیل ہونا شروع ہوا کہ کس کیٹیگری میں زیادہ جانا ہے. بٹ ایونچولی ہمارا گول یہ ہے کہ جب کوئی بیگ کا نام لے تو وہ بیگ ایکس کا نام لے, اور ساری کیٹیگریز کو ہم لوگ اس کے اندر کور کریں. اس کے اندر ٹریولنگ بیگس بھی ہیں, اور اس کے اندر چھوٹے جو یہ جو ہمارے کراس باڈیز ہوتے ہیں, سلنگز ہوتے ہیں. اتنی بڑی کیٹیگریز ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ابھی تک ہم سے پوری نہیں ہوئی. مطلب ہر کیٹیگری کے اندر بھی کچھ اندر وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر سب کیٹیگریز کو پورا کرنا ہوتا ہے. سو اور جو آپ کا کویشچن ہے کہ سب سے زیادہ کس طرف گئے, تو اوبیسلی لیڈیز کی سائڈ جو ہے, اور اس کے اندر بھی جو ہینڈ بیگز ہیں اس کے اندر فاسٹ فیشن ہے, فٹافٹ وہ چینج بڑی جلدی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہمیں زیادہ ایکسپینشن کی ضرورت فیل ہوئی, اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہی زیادہ آئی. تو یہ مین ریزن تھا. اسٹارٹ بھی ہم نے اسی طرح کیا, اور جس طرح بیگ ایکس نام ہم نے رکھا وہ اسپیسیفکلی بیگس کے بارے میں تھا. تو یہ وہی تھا جو سپر نیش کے اندر جا کے آپ نیش کے اوپر جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو کسی جگہ پہ جا کے ہمیں لگا کہ ہمیں ایکسپینشن کرنی چاہیے, کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, لیکن ہم اپنے نام کی وجہ سے رک گئے کہ بیگ ایکس کے اندر اور چیزیں تو نہیں آ سکتی. بٹ لیٹر آن پتہ چلا کہ اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ اسپیسیفک ہو گئے, بیگس کے اندر ہی ہو گئے, تو پھر بیگس کا کوئی نام ہوگا تو اسی کا نام آئے گا. تو یہ فائدہ بھی ہوا بیگس کا, اور یہ اس کی وجہ سے ہم SEO کا بھی فائدہ ہوا بیگس لکھنے میں, اور وہ برانڈ کا ایک امیج ہی بن گیا. اس کے اوپر ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کو. اچھا, میں آپ کا نا ویسے اکثر ایڈ دیکھتا ہوں, ایک وہ بیگ ایکس کا وہ ہے 180% آف ہو گیا, یا ہم نے لیٹسٹ ڈیزائن وہ اسٹارٹ اپ پاکستان کے اسٹائل میں کیا ہوتا ہے. تو میٹا کیمپینس میں آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے ہکس جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہے سیل جنریٹ کرنے کے لیے, اور کیا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے 3-4 ویریشنز اس کی دیکھی ہیں. اچھا, میں تو ویسے اس کو میرا خیال ہے اوائڈ ہی کرتا ہوں, اور ہم زیادہ جو ہے وہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو امپیکٹ دے رہا ہوتا ہے نا انفلوئنسر مارکیٹنگ, وہ ایک مجھے تو بڑا زیادہ اس کے اندر فائدہ ہوا ہے. جو آپ کے مین یہ جو کریٹرز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک حد تک ایک اس کا جو ہے وہ امپیکٹ دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کا افیکٹ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سے 2017 کے اندر بھی ایک ڈرامہ جو بڑا ہٹ ہوا تھا لیٹر آن, ارطغرل غازی, وہ 2017 میں بھی آن ایئر ہوا تھا, ہم ٹی وی پہ کہیں چلا تھا, اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلا. اور کووڈ کے دور میں عمران خان نے اس کا نام لیا, تو وہ ظاہر ہے ایک انفلوئنسر ہے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کا جتنا امپیکٹ آیا. سو انفلوئنسر مارکیٹنگ کا میں بہت بڑا فین ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ انفلوئنس کرائیں. اب ہم جو ریٹیل آؤٹ لیٹس اوپن کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑے انفلوئنسرس کو بلائیں, اسٹور ریٹس کروائیں. تو جو وہ امپیکٹ دے رہا ہوتا ہے میٹا کے اوپر, وہ یہ باقی کریٹیوز وغیرہ نارملی وہ نہیں دے رہے ہوتے. صحیح, زبردست. میں یہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو پروڈکٹ لائن ہے داڑھی مونچھ کی, تو اس میں ڈیفینیٹلی 20% پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں, ہم نے تو ای کامرس میں سے یہی دیکھا ہے کہ 20% ایسے ہوتے ہیں جو 80% ریونیو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سے پروڈکٹس ہیں, اور تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا داڑھی مونچھ کی سورسنگ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ یار ایک وقت میں اگر پروڈکٹ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا نا, اب اس کی ڈیمانڈ مینٹین کرنا جو ہے نا, یا اس کی سپلائی مینٹین کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ اگین کویشچن ہے. سو آپ کو پتہ کیش کنورژن سائیکل ایک چیز ہوتی ہے. سو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیش, سو تھوڑا سا بلڈ کرتا ہوں, کیش کنورژن سائیکل دیکھتے ہیں. سو ہم لوگ پیسے کو جتنا زیادہ لیکوڈیشن کے اندر لے کے ہیں. سو ہوا کیا ایک دفعہ کہ ہم نے کہا ہم لوگ گروتھ کے اندر ہیں, تو ہم نے پروڈکشن کروا لی, اور ہمارا اسٹاک لیول چلے گئے 500 ڈیز کے اوپر. میرا سارا پیسہ تھا, میرے پاس تھا, وہ سارا اسٹاکس کے اندر لگ گیا. تو خیر اس کے بعد ہم نے کیش کنورژن سائیکل کو سوچنا شروع کیا, اور ہم نے چائنا سے ریلائنس اپنی کم کر کے ساری سورسنگ لوکل کر دی تاکہ ہم لیڈ ٹائم کو ریڈیوس کریں, ہمارا پیسہ کم سے کم اسٹاک ہو. تو ابھی رائٹ ناؤ ہم لوگ اراؤنڈ 98% اپنی سورسنگ کرتے ہیں لوکلی, اور وہ لوکلی لائک مطلب لاہور سے. اور اب رائٹ ناؤ وی آر پلاننگ ہم لوگ کو تھوڑا بہت شفٹ کریں اپنی سورسنگ کو ٹو کراچی, اور ہم لوگ 2 ریجنس کو سیپریٹ کریں. ہمارا سائزبل والیوم ہے کراچی ہے ساؤتھ ریجن کے اوپر, اور نارتھ اینڈ سینٹرل کو ہم سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی رائٹ ناؤ ہم لوگ 98% سورس کریں ادھر سے. اچھا, سیکنڈ تھنگ اس کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یار ڈیمانڈ کو ایک SKU ہٹ ہو گیا, اور دین اس نے چھتیں پھاڑ دی, اور آپ نے جتنا اس کی پلاننگ کی ہوئی تھی ساری ہو جاتا ہے سم ٹائم جب آپ کوئی کیمپین میں رن کر رہے ہوتے ہو. تو ہم نے
اس کے لیے کیا کیا ہم نے لیڈ ٹائمس کو بہت زیادہ شرنک کر دیا ہے. ہم نے وینڈرز ڈیولپ کیے ہیں جو کہ ہمیں آن دا نوٹس آف 15 days بنا کے دیتے ہیں پروڈکٹ. بٹ یہ ایک سیکنڈری سولوشن ہے. پرائمری سولوشن ہے کہ ہم لوگ اپنی پلاننگ کو اتنا ایفیشینٹ رکھتے ہیں کہ جتنا بھی گروتھ فیکٹر کے اندر جو چیزیں انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں جس وجہ سے اسپائک آئے گی وہ سب چیزوں کو ہم لوگ بفور اینڈ فورکاسٹ کرتے ہیں اور ایک ایمپل کوانٹٹی آف اسٹاک بنواتے ہیں بائی کنسیڈرنگ کہ میرے پاس اوور آل میرے اسٹاک ڈیز بھی انکریز نہ ہو رہے ہیں, وہ ایک سرٹن کے اوپر ہیں تاکہ کیش فلوز بھی سیم رہیں. تو یہ چیز ہم لوگ دیتے ہیں لیڈ ٹائمس کو کنٹرول. لیکن اس میں کوئی کوالٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے, پاکستان سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار میں بتایا تھا کہ کوالٹی کے لیے پورا اسٹرکچر ڈیولپڈ ہے. سو ہمارے پاس ایک فنکشن ہے پروسیس ایکسلنس جس کا کام ہی ہے کہ جہاں پہ میری پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ ہم لوگ اراؤنڈ 6 ٹائپ آف QC ہے ہماری. اچھا. تو جہاں سے فارمولیشن میں خود بناتا ہوں, میری ٹیم بناتی ہے فارمولیشن. ہم نے وینڈر سجیسٹ کیا تھا کہ جی آپ نے یہ والا اسپیسیفک انگریڈینٹ ہے یہ آپ نے اسی وینڈر سے اور اسی سورس کا آپ نے پروکیور کرنا ہے. اور میری QC ٹیم یہ ہر پروڈکشن کے پہ ویریفائی کرتی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی سیم چیزیں پروکیور ہوئی ہیں. اینڈ دین جب پروڈکشن ہو رہی ہے, پروسیس پروڈکشن میں نے بتایا ہوا ہے, میری ٹیم نے بتایا ہوا ہے, اور دین جب وہ پروڈکٹ فنش گڈ ہو کے میرے پاس آگے ویئر ہاؤس کے اندر تو وہاں پہ بھی ایک سرٹن QC کا پروسیس رن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل سائیکل ہم لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. سو بیسکلی ہم نے کیا کیا ہے, ہماری فیسلٹیز آؤٹ سورسڈ, لیکن اس کا جو آپریشن کا پروسیس رن ہو رہا ہے وہ مور لیس اراؤنڈ 80% میری ٹیم آبزرو کر رہی ہوتی ہے تاکہ میں کوالٹی کو انشور کریں. اور اس کے اوپر اگین ہم لوگ اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرس کو چیک کرنے کے لیے میرے پاس پوری ایکسٹینسو ہم نے لیب بنائی ہوئی ہے جہاں پہ اس کا ہر بیچ کی کیمیکل ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے فنکشنلٹیز کمٹ کی ہوئی ہیں کسٹمر کے ساتھ وہ ساری فلفل ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. اور اگر اس کے اندر لائک کوئی بھی بیچ 100% کمپلائی نہیں کر رہا ہے انسپیکشن پیرامیٹرس تو کمپلیٹ بیچ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہ چیز امپورٹنٹ کیوں ہے, میں یہ سوال بھی اس لیے کیا تھا اور ان کی باتوں سے مجھے جو لگ رہا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ جب آپ اتنے اسٹرکچرس کو فالو کرتے ہیں نا, اتنے پروسیس کو فالو کرتے ہیں نا, تبھی آپ کو ہمیشہ پہلی پروڈکٹ اور 1000ویں بنی ہوئی پروڈکٹ سب میں کوالٹی کے اسٹینڈرڈ سیم ملیں گے اور رزلٹ بھی سیم ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی پروڈکٹ آپ نے استعمال کی بہت اچھا رزلٹ آیا, دوسری پروڈکٹ استعمال کی دوبارہ منگوا کے یار وہ رزلٹ نہیں آ رہے. تو آج اچھا اگین چائنا سے سورس کیا سیم ریزلٹس, پاکستان سے بنوا کے کیا سیم ریزلٹس. تو جو آپ نے یہ جو پروسیس والے کام کیا نا, میرے خیال ہے یہ کی ٹو سکسیس ہے آپ کے بزنس کی, اور اسی وجہ سے شاید وہ جو کوالٹی آپ نے مینٹین کری. آپ سورسنگ شاید کل کو آپ پاکستان چھوڑ کے شاید بنگلہ دیش سے بھی منگوا لیں, لیکن وہ بڑی مزے کا آپ بتا جب ہم چائنا سے سورس کر رہے تھے نا, آج سے کوئی 4-5 سال پہلے جب چائنا سے سورس کرتے چائنا سے کبھی کوئی شپمنٹ ریجیکٹ ہوئی نہیں تھی ہماری, اور اس ٹائم کوئی اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ سارے چیلنجز تب آئے جب یہ امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز بہت زیادہ ہائر ہو گئی. تو ہم نے کہا یار یہ تو چائنا سے منگوانا فیزیبل ہی نہیں ہے, آپ کا پرائس پوائنٹ بہت اوپر چلا جائے گا, تو لوکلی سورس کرنا ہے. جب لوکل سورس کرنے لگے ہمارے پاس اتنے ڈیزاسٹر ہوئے اسٹارٹنگ میں کہ یار وہ آ رہا ہے پروڈکشن آ رہی ہے پورے کا پورا بیچ ریجیکٹ ہو رہا ہے, آپ ویب سائٹ کے اوپر آؤٹ آف اسٹاک ہو رہے ہو, کسٹمر آگے پوچھ رہا ہے کیونکہ لائک اگین 80-20 رول ہے, میجورٹی پروڈکٹس بک رہی تھی. تو دا سین ہے کہ ہم نے کہا یار یہ اس کو سارٹ کرنے کوئی نہ کوئی تو وے ہوگا. پھر ہم نے ایک پورا اسٹرکچر ڈیولپ کیا اسپیسیفکلی فارمولیشن کا. ہم نے خود ساری فارمولیشن ڈیولپ کی. ہم لوگ خود سب سے پہلے شور ہوئے ایز این آرگنائزیشن کہ یار میری فارمولیشن از بیسٹ پاسبل فارمولیشن جو اس ٹائم بن سکتی ہے وتھ ٹاپ آف دا لائن انگریڈینٹس, اور اس کے اوپر کوئی اسٹیبلٹی کے مسئلے نہیں ہے. ہم لوگ شور ہو گیا. دین پھر ہم نے اس کے اگینسٹ اسٹرکچر بلڈ کیا کہ اب فارمولیشن تو بن گئی ہے بالکل صحیح ہے, اب اس کی ایڈہیرنس کروانی ہے فرام وینڈر, کیونکہ وینڈر وہ ساجا مجا ہے. سو اس کے جو سمجھ لگے گی اس کو لگے گا یار یہ چیز سستی ہے ڈنڈی مار, وہ یہ چیزیں چلتی ہیں لوکل 100 بوریوں میں سے 10 بوری لگا دیں, اور صحیح ہوتا ہے بہت ہے. تو اس چیز کو میٹیگیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کے لیے بھی ہم نے کہا ہم لوگ فیسلٹی. سو پروسیس کیا ہے, فیسلٹی لے رہے ہیں ہم لوگ وینڈر کی, انویسٹمنٹ اس کی ہے, بٹ پورا پروسیس کو لوک آفٹر میری ٹیم کر رہی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر خزانہ ہے, اس خزانے تک پہنچنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے اور اس کو بس آگے تک پہنچانا ہے. میں یوٹوپیا کی ایگزامپل لوں گا کہ امیزون کا 4th سب سے ہائیسٹ سیلر ہے پاکستان کا, اور اپنی کیٹیگری کا 4th ہائیسٹ سیلر ہے. ساری کی ساری پروڈکشن کراچی فیکٹری سے ہو رہی ہے, کہیں باہر سے نہیں لے رہا. تولیا سب سے زیادہ بیچ رہا ہے, $40 لاکھ کی پر مہینے کی جو اس کی سیل ہے. تو کہنے مقصد یہ کہ وہ سب کہیں آسمان سے نہیں بنوا رہا, چائنا سے نہیں منگوا رہا, وہ کراچی کے اندر ہی فیکٹری میں بنوا رہا ہے. اور اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپل ہے. اگر ہم سائٹ ایریا پہ چلے جائیں, ہم سیالکوٹ والی سائڈ پہ چلے جائیں, اگر ہم جو ہے گجرانوالہ والی سائڈ پہ چلے جائیں, تو ہمارے پاس وزیر آباد چلے جائیں. بالکل بات آتا ہوں جو ہمیں کیوں بڑا ایزیلی مل رہا ہے وینڈر, اس کی ریزن یہ ہے کہ اگین جب کوئی بندہ ای کامرس اسٹارٹ کرتا ہے نا, اس نے اپنے لیے انٹری بیریئر خود ہائر کر لیا. اس نے کہا یار میرے پاس پروڈکشن فیسلٹی ہونی چاہیے. اب اس نے کیا کیا, اس نے کوئی 10-12 ملین انویسٹ کر دیا آن مشینری لگا لی. اب وہ لگا لی, جتنی اس نے کیپیسٹی بلڈ کر لی پروڈکشن کی, اس حساب سے تو اس کے پاس سیل ہی نہیں آ رہی. تو اس کے پاس کوئی 20-25 پروڈکشن اس کے جو ڈیز تھے وہ فری جا رہے ہیں. اب ہم نے اس ٹائپ کے برانڈس کو ٹارگیٹ کیا, بھائی کہا تیرے 25 دن تیرے فری جا رہے ہیں بھائی, تو 25 دن کے لیے مجھے آؤٹ سورس کر دے اپنی فیسلٹی. ٹھیک ہے, لیکن آؤٹ سورس کیا ہے, صرف فیسلٹی آؤٹ سورس ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی ساری وہ کر رہے ہیں انگریڈینٹ کے اندر. تو ملٹیپل ویز سے ہم نے وہ ان وینڈرس کو ٹارگیٹ کیا جن کے پاس کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی تھی, آرڈر نہیں تھا. ہم نے ان کو بزنس بھی دیا, ان کا بھی پروڈکشن لائن جو تھی پروفیٹیبل ہوگی, ہمارے لیے تو آبویسلی ہو رہا ہے. تو اب اگین اب یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز ٹرائی کی. ہم نے کہا کہ ہم لوگ نا جو MNCs کو دیتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے جتنے یونیلیورس ہیں, PNG, آپ کی آؤٹ سورس پروڈکشن یہ بھی کروا رہے تھے ایک سرٹن ٹائم پر.
تو اب جو ان وینڈرس کے پاس گئے وہ وینڈرز ہمیں کریڈٹ ریٹ نہیں دیتے, نہ وہ ہمیں ایکسیس دیتے ہیں کہ وہ اپنی فیسلٹی کے اندر جا کے ہم لوگ آبزرو کریں, کیونکہ آبویسلی بڑا وینڈر ہے بنا کے سر وہ کہتا ہے بھائی داڑھی مونچھ کون ہے نکل بھائی تھا سائڈ میں. سو دا سینئرس ہم نے کہا ہم لوگ اس ٹائپ کے وینڈر کو ٹارگیٹ ہی نہیں کریں گے, ہم اس وینڈر کو پکڑیں گے جو کہ مجھے ایکسیس دے اپنی فیسلٹی تک, میں شورٹی لینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہر چیز میرے پیرامیٹرس کے اکارڈنگلی ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ بڑا بینیفٹ ہم لوگ بڑا کنسسٹنسی کے ساتھ اس چیز کو اگین مینٹین کر پا رہے ہیں. بس میرا آخری سوال ہی ہے, باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کے لیے, میرا نہیں تھا, اس سے دونوں سے لاسٹ سوال ہے. کسٹمائزیشن اور پرسنلائزیشن, آپ نے دیکھا بیگس کی ایگزامپل ہے تو ایک برانڈ ہے جعفر جیز, فیمس ہی صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے والیٹ کے اوپر نام لکھوا کے اپنے کسی کولیگ کو, دوست کو, اپنے کسی فیملی ممبر کو گفٹ کر سکتا ہوں اور وہ بکتا ہے, ٹکا کے بکتا ہے. لاہور میں, کراچی میں جعفر جیز بھی ہے ان کے, پھر دوسرا ایم ڈاٹ جعفر جیز بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیٹیگری کتنا اپلفٹ کر سکتی ہے اور ایز این انڈسٹری کتنی زبردست بن سکتی ہے؟ آپ سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں, پھر میں داڑھی مونچھ کی طرف آتا ہوں. میرے خیال سے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ ایک نیچ کے اندر آگے جا کے کیٹیگریز کے اندر اور اس کے اندر جا کے آپ سب کیٹیگریز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک اسٹیپ ایک آپٹیمم لیول آتا ہے جس کے بعد آپ کو نئی چیزیں ٹرائی کرنی ہوتی ہیں. تو یہ اسی کا سارا پارٹ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اسکول بیگز اور اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی کیا جائے. اور یہ جو کسٹمائزیشن ہے یہ کسی پارٹ کے اندر, جیسے انہوں نے ایک ٹائم پہ بتایا کہ گفٹ والا انہوں نے وہ اس کو اسٹارٹ کیا اور وہ فیل ہو گیا, لیکن ہمارے کیس میں وہ بہت زبردست ہے, کیونکہ ہمارے کیس میں آپ کو پتہ ہے خواتین کو گفٹ دینے والے بہت سارے لوگ وہ والی جو سائڈ ہے وہ بڑی زبردست چلتی ہے. تو اس کے اندر ہم نے گفٹنگ کے اندر شروع کیا. اب آگے جا کے تھوڑا سا ہم نے پچھلے سال کے اندر ٹرائی کیا تھا کہ ہم آرڈرس کو کسٹمائزیشن کریں, لیکن ہمارے پاس پراپر سیٹ اپ نہیں تھے بیکاز آرڈرس بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو اس کے لیے پوری ایک ٹیم ہونی چاہیے, اس کے اوپر ہم پلان کریں. تو کسٹمائزیشن بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک اچھی مارکیٹ کے ساتھ وہ ایک اچھا ویلیو ایڈیشن ہو سکتا ہے. صحیح. تو آپ, میرا سیم سوال آپ سے ہے کہ کسٹمائزیشن آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو, مطلب ظاہر سی بات ہے فیمیل ہی گفٹ کرنا چاہ رہی ہوں گی اپنے ہسبینڈ کو, اگر کوئی گفٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے اس کا نام اینڈ دین اس کی ایک گرومنگ کٹ آ جاتی ہے, تو اس کو آپ بالکل ہم لوگ یہ کرتے ہیں. سو ہماری پروڈکٹ ہے کسٹمائز گفٹ کارڈس, کسٹمائز اس ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ آفر کرتے ہیں, پرسنلائز. اچھا خیر یہ تو D2C ہے, بٹ ہم لوگ کسٹمائز آفر کرتے ہیں فار کارپوریٹس بھی اور جو بلک کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی. لائک فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر کمپنی کنٹور ہے, وہ ہم سے ہر سال ان کا ریکرنگ ایک چلتا ہے پیٹرن کہ مینس ڈے کے ہم سے پروڈکٹ پرچیز کرتی ہے, اور ہم لوگ ان کی وائٹ لیبل پروڈکٹ کر کے دیتے ہیں, سرٹن پروڈکٹس جو کہ ان کے لیبل کے ساتھ لوگ جنریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائپ کے سولوشن ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم لوگ اس دونوں سائڈ پہ, بلک سائڈ پہ بھی ہیں اور D2C کے اندر تو آل دا وے ہم لوگ فرام ڈے ون اس پہ جا رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, گفٹنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے مارجنس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, مارجنس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, مارجن بہت اچھے ہوتے ہیں آبویسلی. اور دوسری کیا چیز کہ اب میرے پاس اراؤنڈ 15% فیمیل کسٹمر آن ای کامرس. او واو, ٹھیک ہے, داڑھی مونچھ فیمیل لے رہی ہے, ٹھیک ہے, 15% فیمیل لے کے جا رہی ہے. تو مجھے پتا بھائی فیمیل نے کیا کرنا ہے, کسی کو جو گفٹ ہی کر رہی ہے, تو دیکھیں بڑا ایک لوکریٹو آ جاتا ہے. اور آن ٹاپ آف دس جو آف لائن ہے 35% وہاں پہ خاتون کسٹمر آتی ہے. واو, آف لائن میں 35%, 35%. اور کون ہے کسٹمر, وہ بیسکلی یوزر نہیں ہے, وہ بائر ہے اور ڈیسیجن میکر ہے, کیونکہ گھر میں شیمپو کس کا آنا ہے وہ میں نہیں ڈیسائڈ کرتا نا. بڑا بڑا پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو وہ بیسکلی ہم لوگ ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں فیمیل کو سائڈ پہ, ای کامرس پہ فار گفٹنگ, اور آف لائن کے اندر فار اسپیسیفکلی بائر کے طور پہ. صحیح صحیح صحیح. میرا خیال ہے بیٹھک آج کی بڑی شاندار رہی. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دونوں مہمان کا, اور میرا خیال ہے آج ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, بہت مزہ آیا ہے. ایک نیش کیٹیگری آج ایپیسوڈ ہم نے رکھا اس لیے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یار سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کرنا کیسے ہے نہیں سمجھ آ رہی, کرنا چاہتے ہیں کہ بزنس ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں آپ جتنی انسپریشن آج. اور ادھر بھائی میجرلی جو لوگ اسٹک ہیں نا اس ٹائم, کیونکہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ لیول کے یا چھوٹے SMEs لیول کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا یار بیچیں کیا, فیس بک مارکیٹنگ سیکھ لی, ویب سائٹ بنانا سیکھ لی, ایڈ بنانا سیکھ لیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو آ گئی. اب آپ کو پروڈکٹ ڈیسائڈ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ جو دو ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, ایک حادثاتی طور پہ اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, داڑھی مونچھ کیسے کہ یار انہوں نے جا کے ایک پروڈکٹ کو سرچ کیا, وہ اب تھا ہی نہیں اویلیبلٹی کے اوپر اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک جو بڑے برانڈس اس ٹائم بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں وہ یہ 2-3 فیکٹرز ہیں کہ یار میں نے باہر دیکھا تھا یا میں نے کہیں آن لائن دیکھا, میں نے اس کو جا کے سرچ کرنا شروع کیا, پاکستان میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ بنا کے بیچنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہ کامیاب چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یا جس کی سپلائی چین آپ کو مل گئی, جیسے انہوں نے بتایا یار وہ ایک دوست کے پاس بیگ پڑے تھے, وہ اٹھائے اور بیچنا شروع کر دیا, اور وہ پھر پورے ایک سسٹم بن گیا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک ایک موٹیویشن اس طریقے سے بلڈ ہو سکتی ہے کہ یار اب ان چیزوں کے اوپر فوکس کر لو جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے یا سراؤنڈنگ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ کے سراؤنڈنگ میں وہ ہے, آپ اٹھاؤ اور کو بیچنا شروع کر دو, یا وہ سراؤنڈنگ میں نہیں ہے ان کو لے کے اور بناؤ اور بیچنا شروع کر دو. اور بھی آج ایک چیز تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یار دیکھیں آن لائن ایک ایسی چھڑی ہے نا کہ جس کے سہارے آپ کوئی بھی جو ہے نا ماؤنٹین ہے K2 ہے وہ آپ سر کر جائیں گے. اور
چاہے آپ کی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, آپ کو اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ضرور ہے. یار دیکھیں اب جو حیدر بھائی ای کامرس ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز کے اندر گھسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز کے اندر ایڈ آن ہو گیا. ای کامرس کے ڈفرینٹ ڈویژن ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اے ڈویژن آف ای کامرس. آپ یوٹیوب سے یا فیس بک سے یہ ویڈیوز بنا کے پیسے کما رہے ہو, وہ آپ سروس ای کامرس کر رہے ہو. آپ ای کامرس کے ساتھ اٹیچ ہو, آپ پیسے ٹرانسفر کرو, جیز کیش ایزی پیسہ. ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سروس ای کامرس. وہ یاد ہے وہ کراچی کا پہلے گیئر میں دوسرا تیسرے میں پویو ہے. مجھے لگا وہ 25,000 والی وہ بات ہو رہی ہے آج کل وائرس سے. اچھا خیر, سوری, السلام علیکم. تو آئی تھنک یار یہ بہت زیادہ موٹیویشنل چیزیں تھیں ہم لوگوں کی, آنے والی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگوں سے جتنے یہ ملازم نوکری والے ہیں یار, آپ لوگ بھی بزنس میں آؤ. اچھا ایک اور چیز نا, آج کی بیٹھک ان کے لیے ہی تھی کہ یہ بھی تھوڑا سا ذرا موٹیویٹ ہو, جو آپ چانس نہیں لے پا رہے, تو میرے خیال سے دیکھیں وہ بزنس آنر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلیگیٹ کرنا ہے. میں ڈیلیگیٹ کا بھی تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ ہمیں نیچے کمنٹس ہیں کہ یار ہمارے لیے تھوڑا آسان کریں, ہمارے سیکنڈ ٹیئر کے اوپر سے جا رہا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, تو ان کے لیے آسان کرو. ڈیلیگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیچے والے لوگوں کو اتنا امپاور کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے اور ڈیوائڈ کر دینا. مطلب فار ایگزامپل اگر یہ ایک ٹیم ہے نا, تو یہ سپلائی چین میں بہت اچھے ان کو سپلائی چین دے دیں, وہ ڈلیوری بڑی زبردست سنبھالتا ہے, وہ کسٹم بڑی زبردست سنبھالتا ہے, کہ مارکیٹنگ اچھی سنبھالتا ہے. ہر ایک کا آپ نے رول دے دیا اور اس کو ڈیسیجن کو امپاور کرے کہ وہ ڈیسیجن بھی لے سکے, وہ بندے کو اتنا جو ہے نا ہونا چاہیے. تو ڈیلیگیٹ کا یہ مطلب ہے. تو وہ جو ڈیلیگیشن کا کر رہے ہیں نا, وہ ریسورسز اگر ہم جیسے اویلیبل نہ ہونا تو وہ بھی گرو نہیں کر سکتے. تو جاب والے بھی بھائی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. اچھا حیدر بھائی نے نا بیٹھے بیٹھے آپ سب کو کام ڈیلیگیٹ کر دیا, ہم دونوں اونر سے. اچھا آخری بات بس یہ میں بتاؤں گا کہ وہ جو ایک بات کی تھی نا کہ سیٹ کو گلے سے اٹھنا ہے, اب ایک نا بڑی اچھی مووی ہے دا فاؤنڈر, میکڈونلڈس کی پوری کہانی ہے اس کے اندر, وہ بھی یہی اسی چیز پہ بیس کرتی تھی. انہوں نے بڑا اچھا برگر بنایا, ایک بہت اچھی لوکیشن بنائی, سب کچھ اچھا کر رہے تھے, لیکن وہ ڈرتے تھے کہ یار ہم اگر اس کو, وہ ایک بندہ آیا ان کے پاس کہ یار تم اس مووی کا جو کرکس آپ نے انڈرسٹینڈ کیا, اس نے کیا کیا, وہ دو بندے تھے, وہ گئے ایک باسکٹ بال کورٹ کے اندر اور انہوں نے پورا پروسیس ڈیفائن کیا آن ایگزیکٹلی کہ بھائی کیا چیز کیسے ہوگی, اور انہوں نے پورا ڈسٹرب کی مارکیٹ. بھائی وہاں پہ کیا تھا امیرکن کے اندر کہ یار اب کٹلری ملتی ہے, ساتھ وہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سرو ہوتا ہے. اور جب اس ٹائم فرسٹ ٹائم پیپر کے اندر برگر سرو کیا تو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, حیران ہو گئے. تو وہ جو بندہ تھا جو ان کے پاس آیا تھا, اس کو وہ آئیڈیا سمجھ آ گیا کہ نہیں یار دس کین بی اے نیکسٹ بگ تھنگ, لیکن وہ جو خود اونرز تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا, اس نے انہی کا آئیڈیا لیا, اسی سے پیسہ کمایا اور ان کو پیسے دے کے وہ بزنس خود خرید دیا. تو آپ کو اپنا آئیڈیا بڑا کرنے کے لیے گلے سے اٹھنا پڑے گا, ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا. ڈیلیگیشن کے بغیر آپ اپنے بزنس کو, چیزوں کو, اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ تھنگ کہ پروسیسز کو اسٹرانگ کیے بغیر, جب تک آپ پیپل ڈیپینڈنٹ رہیں گے, پروسیس ڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے اپنے بزنس کو, آپ اپنے بزنس کو بڑا نہیں کر سکتے. اچھا اس سارے کے بیچ میں ایک چیز میں بتاؤں کہ کچھ لوگ جو اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اسٹارٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ابھی آج کل میں مل رہا ہوں, وہ بڑی جلدی اس سے جو ہے وہ ڈسائڈ ہو جاتے ہیں. 6 months ہوتے ہیں, 8 months, اور وہ کہتے ہیں نہیں چل رہا. تو میرے خیال سے اس سارے پروسیس کے بیچ میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کئی اس کے بیچ میں ایسے پریشرز بھی ہیں جو کہ جاب میں نہیں ہیں, اور جو اسٹارٹ کرنے وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ ان سارے پریشرز کو بھی ساتھ سوچنا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی مہینے ہو جاتے ہیں ہم لوگوں نے آف نہیں کیا ہوتا. اسی طرح اور ایسے پریشرز ہوتے ہیں کہ یہ مطلب جس طرح ڈیلیگیشن کرنی ہے کام کی, اور سسٹمز بنانے ہیں. سسٹمز بنانا بھی اتنا مشکل کام ہے کہ کس کے ساتھ کیا پروسیس کرنا ہے, تو جس کے لیے میں نے کہا کہ 5 سے 7 سال لگ جاتے ہیں. تو ایک پروسیس ہے, جو بھی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کو سوچ کے کریے گا کہ ہم نے ایک لمبا پروسیس کرنا ہے. اور جو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ آپ نے اپنی جو وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں برن دا بوٹس, وہ جلا کے سوچ کے آئیں, تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ہو سکے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک مشکل پروسیس ہے. تو تھوڑا سا جنزی کو سوچنا چاہیے, کام میں آئیں ضرور, لیکن سوچ کے آئیں, تھوڑا ہمت کر کے ہیں کہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے, اور اس مشکل راستے میں کشتیاں جلانی ہیں, کیونکہ کشتیاں جلی ہوں گی نا تو پیچھے پھر آپ نہیں جا سکتے, پھر آپ کو وہیں پہ ہی سلوشن ڈھونڈنا ہے. اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے, انما العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ میری زندگی میں تو اس نے بہت زیادہ امپاورمنٹ کی ہے اور بڑی طاقت بھری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی اس سے سیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی اس سے بڑی پاور ملے گی. تو آج کی بیٹھک میں ہم نے بہت اچھا کچھ سیکھا اور بہت زبردست باتیں سیکھی. اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں کنجوسی نہیں کرنی. آپ کے کمنٹس بہت زیادہ ہمت دیتے ہیں, اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر اچھی سے اچھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, ہم ٹاپکس اس طرح کے لے کے آ رہے ہیں. آج کا ٹاپک بھی آپ کے ہی کمنٹ سے ایک نکالا گیا, اور ویسے ہی ہم نے ہمارے گیسٹ ڈھونڈے اور انہوں نے اتنا اچھا آپ لوگوں سے نالج شیئر کیا. ان لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہے, یقین مانیں. ان لوگوں کو یہاں بلانا, ایک جگہ پہ بٹھانا, سب کچھ ارینج کرنا, پھر اس کے بعد ان کے اندر سے نالج نکلوانا. آج میری اپنی طبیعت بھی بہت خراب ہے, بٹ پھر بھی ہمت کی ہے میں نے کہ یار نہیں, آپ لوگوں کے لیے ہم نے آنا ہے, آپ لوگوں کے لیے ہم نے کرنا ہے, اور آپ لوگوں کو ہی ہم نے سکھانا ہے. اور اگر ایک بندہ بھی
सीख गया और उसने कुछ ना कुछ कर दिया, जिस तरह लास्ट टाइम वाइस सन्स वाले बता रहे थे कि शायद मुझे ये डायलॉग्स, ये मेंटर्स, ये नॉलेज जो आप लोग अभी आप दे रहे हैं इस बैठक के थ्रू पहले मिल गया होता तो शायद मैं बहुत आगे हो जाता। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा और आने वाले एपिसोड्स बहुत शानदार हैं, क्योंकि हम लोग सब इस इंडस्ट्री में जिस जगह इस वक्त आप फंसे हुए हैं ना, हम वहाँ से निकल के आए हैं और हमने एक तैयार ये किया हुआ है कि जो पीछे फंस रहे हैं ना, हम जहाँ जहाँ फंसे हमने उनको वहाँ फंसने नहीं देना और हमने इसी इंशाल्लाह चीज़ को लेके आगे चलना है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस मकसद में अल्लाह हमें कामयाब करेगा। हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।